برو جم میں لڑکے نہ آئیں, ان کی مجھے بائیں نظر نہ آئے تو مجھے کیسے پتا چلے گا انہوں نے یہاں پر بھی باندھا ہوتا ہے کچھ. اب اللہ عالم وہ کیا ہوتا ہے. دھاگے بھی ہوتے ہیں, دھاگے ہوتے ہیں اور بلیک وہ ایک اسکوئر ٹائپ وہ کیا ہوتا ہے. نہیں تو وہ ایسے کرتے تھے ٹوٹ نہیں جاتا پھر وہ. شیخ اتنے زیادہ بڑے نہیں ہوتے ان کے الوی شکل کے موڈ میں یہ سیریس بندہ نہیں ہے. یہ جو ہے نا یہ اس ٹائم سے لگ رہا ہے پھر کیا لوندا تو پھر کیا آ رہی ہے. یہ ابھی بھی دھوئیں میں ہی ہے یار. دھوئیں میں ہی ہے, نظر مڑ رہی ہے, نظر جو ہے نا وہ گھوم رہی ہے, اسی بندے کو لگ رہی ہے. برو اس نے بہت جو ہے نا اسٹیج ڈرامہ دیکھے ہیں, میں آپ کو بتاؤں گا. یا من لقلبی شفاء من كل داء خلقت دواء من لي غيرك ربي يشفيني. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری ون. امید آپ سب خیریت سے ہوں گے. آپ کہاں موجود تھے؟ لوگ آپ کے بارے میں کافی سوال کر رہے تھے. ایک تو المیہ یہ ہے کہ آپ جو بھی اسٹوری پہ پوسٹ کریں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ریئل ٹائم میں اس وقت ہو رہا ہے. تو بہر لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ جلدی واپس آئیں اور یہ کریں وہ کریں. رمضان میں آپ ادھر ڈیزرٹ میں کیا کر رہے ہیں؟ میں کیا بندہ کیا. اچھا یار, یہ لوگ نا میری طرح کے سادہ لوگ ہوتے ہیں جن کو لگتا ہے جو اسٹوری آ رہی ہے وہ ریئل ٹائم میں ہی ہوگی. ہاں نہیں, ایسے نہیں ہوتا. وقت بدل گئے, حالات بندہ اسٹوریز لے لیتا ہے اور پھر بعد میں اپلوڈ کرتا ہے, یا کبھی کبھی 99% people think, بلکہ 99.9% people think یہ ریئل ٹائم ہے. یس اٹ لکس لائک دیٹ, اٹ لکس لائک دیٹ. ایون ہم لوگ بھی سمجھتے ہیں کبھی کبھی کسی کے بارے میں دیکھیں. مجھے تو ویدر کی بھی سمجھ نہیں آ رہی, کبھی جو ہے ایک دم گرمی ہو رہی ہے ایک دم سردی ہو رہی ہے. یار ویسے الحمد للہ رمضان اس دفعہ بہت ٹھنڈا گزرا ہے, اور رمضان سردیوں والا ہے, سو راتیں لمبی ہیں اور دن چھوٹے ہیں, تو یو کین گیٹ مور ٹائم فار پرسنل عبادات. اور دن میں یعنی آپ کو وہ فٹیک, کبھی کبھی فٹیک سے بھی نا عبادات کی کوالٹی کم ہو جاتی ہے, لیکن آئی تھنک الحمد للہ. اور اگلے جو رمضان تقریباً 10-12 رمضان آئیں گے وہ سردیوں کے آئیں گے الحمد للہ. ویسے تو ہر چیز اللہ تعالیٰ کے اذن سے سبحان اللہ ہوتی ہے. میں یہ سوچ رہا تھا کہ پوری سردیاں بارش نہیں ہوئی اور اچانک سے بارشیں جو ہے وہ دھڑا دھڑ اسٹارٹ ہو گئیں. ویسے جب بارشیں اسٹارٹ ہوئی نا, میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ عذاب ایسے بھی دیتا ہے نا کہ بارشیں رکتی بھی نہیں ہیں. تو مجھے دل میں نا ایک تھوڑا سا کھٹکا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بارشیں جو ہے نا رکیں ہی نہ. وہ جو ہم دعا پھر مانگتے ہیں نا کہ اللہم صیبا نافعا, کہ نفع والی بارش فرمانا, وہ اس لیے مجھے تو بڑا اس دفعہ بارش دیکھے نا, مجھے بڑی ایک اللہ تعالیٰ نے رمضان کی اوپننگ اور رمضان میں لوگوں کے گناہ معاف کر کے بلیسنگ والی فیلنگ آئی. پہلی بار جو ہے واقعی اس میں نا خوشی بہت زیادہ ہوئی برو. اور میں نا گھر والوں سے بھی ڈسکس کر رہا تھا کہ یار ویسے بارش ہوتی رہتی ہے, اس طرح کی خوشی کبھی نہیں ہوئی, لیکن یہ جو 4 مہینے کے بعد بارش, مطلب 4 سے بھی زیادہ تھے, اور یہ محض سے پہلی دفعہ گئی اسلام آباد میں, میرے خیال سے ایسے ہوئے. نارملی تو مہینہ 2 مہینہ میکس آئی تھنک ہے یار. حتیٰ کہ مساجد میں دعا استسقاء ہو رھی تھی اور لوگ دعائیں کر رہے تھے ریگولرلی. اور آتے ہیں ہمارے گناہ ہیں واللہ. میں تو اسی کو ہی کہتا کہ بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں, لوگ کھانسی, فلو, انفلوئنزا, سب کچھ ان کو ہوا ہوا تھا. یہ ویسے فرسٹ ٹائم وٹنس کی ہے کہ بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے جو ایک دم آؤٹ بریک تھا نا وہ بہت ایویڈنٹ تھا, بالکل سامنے نظر آ رہا ہے کہ اٹس کمنگ بیک اگین اینڈ اگین, کھانسیاں. اور ایکچولی ایشو یہ ہے کہ لوگ نا ریئلائز نہیں کرتے, چیزیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں. when we don't contemplate, تو ہو سکتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی چیز بہت زیادہ بڑھ جائے اور پھر جو ہے آپ جاگیں. what happened in America few weeks earlier, یعنی پورا کا پورا کتنے جو ہے نا ٹاؤن جل گئے لاس اینجلس میں. ہاں جی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نا بار بار نشانیاں بھیجتے ہیں, تو ہمیں یعنی تفکر کرنا چاہیے, تدبر کرنا چاہیے کہ یعنی جب میں 2017 میں آیا تھا برو, آئی اسٹل ریممبر اسلام آباد کا جو ٹمپریچر ہے سردیوں میں 0 یا مائنس میں جاتا تھا ایٹ لیسٹ, رائٹ. اور بارشیں اتنی زیادہ بارشیں ہوتی تھی ماشاء اللہ, اور سنسان ہوتا تھا. یعنی وین یو یوز ٹو گو آن دا اسٹریٹس ایٹ نائٹ, وہ جو وائلڈ بورز ہوتے ہیں وہ آپ کو نظر آتے تھے, بٹ دیٹ از ناٹ دا کیس اینی مور, رائٹ. یعنی ڈراسٹکلی اتنا زیادہ چینج آ گیا. نا ہماری بھی برو, ہماری عقل پہ بھی نا پتہ نہیں کیا ایک آفت ہے کہ ہم سب نا اس کو جب اخذ کرتے ہیں نا, اپنا انالیسس کرتے ہیں, وہ یہ کرتے ہیں کہ گلوبل وارمنگ ہو گئی ہے اور جیو پولیٹکس جو ہے نا, یہ حالات, بامز گرے ہیں فلاں فلاں XYZ, جس کی وجہ سے افیکٹ پوری دنیا پہ آ رہا ہے. اصل بات یہ کہ ہمارے گناہ ہیں. اللہ کے نبی ایون بادلوں کو دیکھ کے خوف زدہ ہو جایا کرتے تھے. حضرت عائشہ کہتی رسول اللہ لوگ خوش ہو رہے ہیں اور آپ خوف زدہ. آپ نے کہا پچھلی قوموں کو ان جیسے بادلوں نے تباہ کیا. تو بارشوں کا نہ ہونا یا پھر ایسی بارشیں ہونا جو تباہی پھیر دیں, یہ اللہ کے عذاب میں سے ایک ہے. اور ہمیں وی شوڈ آلویز ٹرن بیک. ایک مسلم ایٹیٹیوڈ یہ ہوتا ہے کہ جب بارشیں نہ ہو رہی ہو نا, تو اپنے آپ کو یعنی اپنا محاسبہ نفس کرے کہ اللہ ہم سے غلطی ہو رہی ہے اور ہمیں اجتماعی طور پہ اللہ سے معافی مانگنی چاہیے.
اٹس آل اباؤٹ پرسپیکٹیو، Yes. ورلڈ ویو نا، کہ آپ دنیا میں ہونے والے ایونٹس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں. تو ہمارا تو یہ المیہ تھوڑا سا ہے کہ ہم جو اسلام نے ہمیں ورلڈ ویو دی ہے اس سے ہم بہت کم دیکھتے ہیں چیزوں کو. اور ایکچولی یلغار بھی جو آپ پہ ہے سائنٹیفک اس کی سائنٹیفک تھاٹ کی اور نیریٹو کی، وہ کافی اسٹرانگ ہے. اینڈ یو ٹینڈ ٹو بلیو کہ نہیں اچھا یہ ارتھ کویک جو ہے یہ ہمارے اس کی وجہ سے نہیں آیا، پلیٹس کی وجہ سے آیا ہے، اور اسٹف لائک دیٹ. اچھا ویسے قرآن میں نا یار اب سود اور بے کی یعنی ٹریڈ کی بات ہو رہی تھی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سب باتیں چھوڑو، اللہ سود کو تباہ کرتا ہے اور ٹریڈ کو فلرش کرتا ہے. سمپل کلیئر کانسیپٹس. یعنی انما البیع مثل الربا وحل اللہ البیع وحرم الربا، یعنی نو ifs and buts، کوئی ایکسپلینیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو یہ مائنڈ سیٹ ہے. کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت جو ہے وہ کار فرما ہے پیچھے. اب آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو دنیاوی تغیر میں لیتے ہیں کے حساب سے لیتے ہیں کہ دنیا میں جو چیزیں ہو رہی ہیں ایونٹس کی اس وجہ سے ہو رہا ہے، یا پھر وہ اللہ تعالیٰ کا اذن اس میں شامل ہے. میں ایک شیخ کو سن رہا تھا، وہ شیخ بتا رہے تھے کہ یہ جو کائنات ہے اس کے جتنی بھی جزویات ہیں، ایک ایک جز جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا اذن جو ہے وہ شامل ہے. اور اس کا جو طریقہ ہے اس کی مینیفیسٹیشن فرشتوں کے ذریعے ہوتی ہے یوزلی، کہ اللہ تعالیٰ کا ایک ایک فرشتہ جو ہے وہ ایک ایک اذن کے پیچھے اللہ کے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی کر رہا ہوتا ہے. حتیٰ کہ جب ایک مچھیرا جو ہے وہ جال ڈالتا ہے تو جو مچھلی اللہ کے اذن سے لکھی ہوتی ہے کہ وہ اس کے جال میں آنی ہے، وہ فرشتے باقاعدہ جو ہے وہ تعینات ہوتے ہیں اس پہ کہ وہ ان مچھلیوں کو اس طرف گائیڈ کرتے ہیں اور وہ مچھلی جو ہے پھر وہ پکڑی جاتی ہے. تو ایوری تھنگ، جیسے وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، کہ اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر ایک پتا بھی جو ہے وہ نہیں ہلتا. تو اٹ از بیکاز آف دیٹ. اچھا اس میں دیکھیں نا، انفارچونیٹلی جب آپ ایسی باتیں کرتے ہیں نا، آپ دیکھیں کتنی بڑی کیمپین ہے، یعنی ڈفرینٹ ممالک سے لوگ آتے ہیں، ویدر اٹ از پرائم منسٹرز، این جی اوز اینڈ آل، گلوبل وارمنگ کے اوپر پیسے خرچ کرتے جا رہے ہیں کہ جی گلوبل وارمنگ ہے، یہ ہے. اب جب ہم فتنہ فساد کی بات کرتے ہیں، ایک تو میکرو لیول بھی ہے جو بڑی بڑی کنٹریز کر رہے ہیں یا جو عہدے دار ہیں وہ کر رہے ہیں. بندہ نا کبھی کبھار نا جو مائکرو لیول ہے نا، یعنی اپنے نفس کے اندر نہیں جھانکتا کہ یعنی میں کیا فتنہ فساد، میں کیا اپنا حصہ ڈال رہا ہوں. رائٹ، اصل میں دیکھنے کا نا لوگوں کو نا یہ ٹریننگ دے دی گئی ہے کہ ہاؤ یو، جو آپ نے کہا نا ورلڈ ویو جو ہے وہ جنرلی اب ورلڈ ویو لوگوں کو بتایا گیا کہ دا وے یو سی تھنگز از ون، سائنٹیفکلی آپ نے دیکھنا ہے، لاجیکلی دیکھنا ہے، اپنی عقل استعمال کرنی، اپنی عقل کے مطابق. تبھی آرگومنٹس بھی، ڈسکشن بھی ہوتے ہیں نا، ہر بندے کی عقل اپنی طریقے سے چیزوں کو دیکھ رہی ہے. تو اس میں دین کو تو بالکل سائڈ کر دیا، دس از دا سیکولر مائنڈ سیٹ نا. اور پھر کیا ہے کہ اس میں دوسرا جو اینگل ہے میں نے بڑا نوٹ کیا کہ آپ کا قصور کبھی بھی نہیں ہے. آپ نے دیکھنا کہ گورنمنٹس کا قصور ہے، معاشرے میں فلانے لوگوں کا قصور، وہ یہ نہیں کر رہے، وہ یہ نہیں کر رہے، وہ یہ نہیں کر رہے. اور تو آپ نا کسی چیز کی خود اونرشپ لیتے ہی نہیں ہے. سو یو نیور ایٹ، اپنے آپ کو تو بلیم کرنا ہی نہیں نا. اور سبحان اللہ یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے نا، یہ اپنی ذات کے مسئلوں تک آ جاتا ہے کہ دا پرابلمز ان یور لائف دیٹ یو آر فیسنگ مے بی آن ڈے ٹو ڈے بیسس، اس پہ بھی آپ کی نا انگلیاں اپنے ارد گرد والے لوگوں پہ لانے کی وجہ سے. unless and until you don't identify، تو پھر آپ اپنے آپ کو ریکٹیفائی کیسے کرو گے؟ آئیڈینٹیفائنگ از دا فرسٹ اسٹیپ. اور اسلام ایکچولی یہ سکھاتا ہے، مطلب ہمارا تو دین ایگزیکٹلی یہی سکھاتا ہے کہ جو آپ کا ساتھ ارد گرد ہو رہا ہے نا، یہ باقی جو کر رہے ہیں یہ تو انکنٹرولبل ہے، یہ تو آپ کے کنٹرول سے باہر ہے. دا اونلی تھنگ دیٹ از ان یور کنٹرول از یور اون ذات، یور سیلف. تو آپ کا ہر معاملے میں فوکس اپنی ذات پر ہونا چاہیے. ایون دوسرا بھی اگر آپ کے ساتھ ظلم زیادتی کر رہا ہے نا، تو یس یو ہیو ٹو ڈیفینڈ. بٹ آپ نے دیکھنا اچھا واٹ کین آئی ڈو ناؤ، واٹ شوڈ آئی ڈو. میں نے ڈیفینڈ کرنا ہے، میں نے آگے سے فائٹ بیک کرنا ہے، میں نے خاموش رہنا ہے، میں نے صبر کرنا ہے، جو بھی ہے. اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی حالت خود نہیں بدلتے. سو اللہ تعالیٰ نے تو اصول بتا دیا ہے کہ ٹو اسٹارٹ یو ہیو ٹو اسٹارٹ ود ان یور سیلف. تو جو سائنٹیفک ایکسپلینیشن ہے، we're not saying that scientific explanation is discouraged or something، لیکن ایک چیز جو مسلمان کے لیے پرائیورٹی والی ہونی چاہیے، جہاں سے عقائد اس کو لینے چاہیے، چیزوں کو سمجھنا چاہیے، وہ اسلام نے جو چیز دی ہے اس سے ہونا چاہیے. کیونکہ سائنس تو بہت لمیٹیڈ ہے. فار ایگزامپل سائنس وڈ ناٹ بلیو ان سول. اسی طرح میٹا فزکس کو کیسے اس کو جو ہے پہچان سکتی ہے، رائٹ؟ ایون دا ایول آئی، یا بالکل ایون دا ایول آئی سائنس کی ناٹ پروو. اس لیے جو ماڈرنسٹس ہیں یا ریشنلسٹس ہیں، دے ڈونٹ بلیو ان ایول آئی. جو پروگریسو لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں نا، دے ڈونٹ بلیو ان ایول آئی. وہ کہتے ہیں یار یہ کیا بات ہوئی کہ کوئی نظر بھی بد ہے جو لگ جاتی ہے. تو وائی شوڈ وی ٹاک اباؤٹ دس ٹاپک ٹوڈے؟
یا ڈیفینیٹلی ڈیفینیٹلی. تو میں بڑے اچھے اچھے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں وہ ایول آئی کو ریجیکٹ کر رہے ہیں برو. اچھا جی وہ کہتے ہیں ایول آئی ہے ہی نہیں, کہ یہ کیسے ہوتا ہے کہ آپ کسی کو ایسے کر کے وہ نا اس کو ٹینجنٹ لے رہے ہیں اس ٹاپک سے, کہ وہ سمجھ رہے ہیں یا انہوں نے ایول آئی کو سمجھایا کہ آپ کسی کو غور سے فوکس کر کے دیکھتے ہو اور اس کو ایول لگ جاتی ہے, اور ایول طریقے سے دیکھ رہے ہو, اور ایول طریقے سے دیکھو اور ایول لگ جاتی ہے, حالانکہ یہ تو ایول آئی نہیں ہے برو. ٹھیک ہے, یا فار ایگزامپل جان بوجھ کے آپ کسی کو ایول آئی لگا سکتے ہو, یعنی یہ تو کیس نہیں ہے. ایول آئی تو اللہ نے کہا کہ العین الحق, ایکچولی وہی سمجھ میں آتے ہیں نا کہ جو اسٹینڈرڈ ہے, یعنی آپ نے چیزیں جو سمجھنی ہیں یا ماننی ہیں, آپ کا اسٹینڈرڈ کیا ہے. ڈیفینیٹلی قرآن اینڈ سننا. بڑے دیندار لوگ ہیں, علماء لوگ ہیں. ہاں کیوں کہہ رہے ہیں فار ایگزامپل, یا تو سبحان اللہ ایک پرسپیکٹو سننا ہوتا ہے, یا پرابلی پیئر پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے کہ جس معاشرے میں رہ رہے ہوتے ہیں, اسپیشلی ویسٹ سے زیادہ یہ نیریٹو آتا ہے. ویسٹ میں علماء ورڈ سن کے حیران ہوں میں آپ کی, یعنی دے ریجیکٹ سم ہاؤ, بیکاز مجھے لگتا ہے کہ میٹیریلزم کی وجہ سے نا ہم بھی اسلام کو بھی نا ان کی پچ پہ لے کے پروو کرنا چاہتے ہیں کہ جو چیز ہاں آپ کی 5 سینسز یا سائنس ثابت کرتی ہے وہ ثابت ہے, جو نہیں کر پا رہے تو ہمیں نا ایکسٹرا انڈلجنس کی انٹو غیب کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کو نا سم ہاؤ وہ برٹل کرتے ہیں اس کانسیپٹ کو. نو ڈاؤٹ اس میں ایکسٹریمز ہیں دونوں, اپولوجیٹکس ہے یہ تھوڑا سا نا ایک I think we should keep this topic for some other time. Let's talk about نظر, اور let's start with this کہ کیا بندہ اچھے کپڑے نہ پہنے, جیسے آج آپ نے اتنی پیاری ہوڈی پہنی ہے ماشاء اللہ. آپ سے ہوڈی کہیں گے یا شرٹ کہیں گے یا شرٹ, یہ ٹرانس ہوڈی ہے bro. یہ ہوڈ ہے, آئی نکالتے ہیں, آدھی ختم ہو چکی ہے. کیا یہ ہوڈی ہوڈی نہیں ہے, ہوڈ بن چکی ہے, آئی نکال دیں گے جب گھر میں بھول آئے ہیں. جی وہ ہے جس طرح بندہ کنفیوژن میں ہو نا کہ آج موسم کیسا ہے, تو پھر اس طرح کے کپڑے پہن لیتا ہے. ہاں جیسے آج کل کا موسم ہے نا ٹھنڈ اور گرمی, تو دن میں یہ مطلب تو جس نے صبح سے لے کے شام تک ایک کپڑے پہننے نا, پھر وہ اس طرح موسم کی مناسبت سے میں نے پہنا. سو بیسیکلی اٹ واز سن شائن ٹوڈے. تو کیا کپڑے یہ سوچ کے پہننا چاہیے کہ آج مجھے نظر نہ لگ جائے, اس لیے میں آج تھوڑے سے نارمل کپڑے پہنوں. لوگ بہت زیادہ پیرانوائڈ بھی ہوتے ہیں کہ ہاں مجھے نظر نہ لگ جائے, بچی بیمار ہو گئی, پمپل نکل آیا, کچھ بھی ہو گیا, نظر لگ گئی. ایک یہ ایکسٹریم ہے, ایک یہ ایکسٹریم ہے, اور دوسری انکار والی ایکسٹریم ہے جس کی میں ابھی بات کر رہے تھے. وہ اس طرح کپڑے پہن کے بس انسٹاگرام پہ پورا دن ڈالتے رہیں گے. ایک زمانہ تھا کہ لوگ نا پرانے دور میں نا یہ سپرسٹیشنز کو بہت زیادہ فالو کرتے تھے, اور کالی بلی گزر جائے یا یہ بلو ٹرکش بلو آئے اور ایکسپائزی چیزیں. اور پھر دین بھی جو لوگ کلیرکس تھے وہ بھی ان سپرسٹیشن کو یوز کرتے تھے کہ آپ پہ تو وزن ہے, آپ پہ تو جادو ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ پہ, اور وہ پھر نا لوگوں کو بھاری جگہ بھاری, ہاں بھاری, آپ بھاری ہوئے آج کل. میں پیزا برگر کھا رہا ہوں اس لیے بھاری ہوا. خیر, تو یہ سپرسٹیشن میں تو نہیں جانا چاہیے, اتنا ٹو مچ پیرانوائڈ ہونا اباؤٹ کہ مجھے ہائے نظر نہ لگ جائے, یہ وہ سارا. اگر آپ اپنے پروٹیکٹیو میجرز لے رہے ہیں اور آپ بیسک احتیاط جو ہے وہ کر رہے ہیں, تو پھر تو میں خیال پیرانوائڈ نہیں ہونا چاہیے. جب اصل بات کا پتہ نہ ہو لوگوں کو تو پھر جو سنائی ہوتی ہے اس پہ بلیو کیا جاتا ہے نا. یہ تو بچپن سے ہم چیزیں سنتے آ رہے ہیں, جو جن چیزوں کا آپ نے ذکر کیا ہے, یہ کیا یہ معاشرے میں آلریڈی اسپریڈ ہیں چیزیں. سو انٹل اینڈ انلیس وی گیٹ بیک ٹو دا بک وی ول ناٹ گیٹ ٹو دا رائٹ ڈیفینیشن آف نظر. تو رائٹ ڈیفینیشن کیا ہے آپ لوگ شیئر کریں. مینلی تو اٹس ناٹ ہے, تو یہ العین اس کا کہا اس کا آنکھوں سے گیا ہے, لیکن اس کا اصل جو تعلق ہے نا وہ دل سے ہے. اٹس ناٹ فرام دا آئی. جیلسی اور بہت زیادہ شدید جیلسی دل میں ہو تب اس کا افیکٹ ہوتا ہے اگلے کے اوپر. نہیں برو, آئی تھنک دیز ٹو آر ڈفرینٹ. حسد اور نظر جو ہے یہ ڈفرینٹ چیز ہے, اور نظر تو نیک انسان کی بھی لگ جاتی ہے, وہ حالانکہ اس میں میل انٹینٹ ہوتا بھی نہیں ہے, وہ اچھی نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے. جیسے وہ صحابی کا جو واقعہ تھا, ہاں جو ایک صحابی تھے, دونوں ایسپیکٹس ہیں. پیرنٹس کی بچوں کو نظر بھی لگ جاتی ہے, انسان کی اپنے آپ کو نظر بھی لگ جاتی ہے, لیکن دیٹ از فار مور لیسر ان ٹرمز آف فریکوینسی, کیونکہ جتنی زیادہ نظر لگ رہی ہے اتنا جادو نہیں ہو رہا. جتنی زیادہ اپنی نظر لگ رہی ہے لوگوں کو اتنی زیادہ یعنی وہ بہت اس کی فریکوینسی بہت لو ہے. سو پرائمریلی جو نظر لگتی ہے نا, وہ حسد کی نظر, آپ وہ حسد کی نظر لگتی ہے. یا نظر کے اندر آپ حسد بھی شامل کر سکتے ہیں. اور ڈیفینیٹلی آپ دیکھیں نا, اگر آپ قرآن و سنت میں دیکھتے ہیں, بیک ان دا ڈیز یعنی 1400 سال پہلے جو عرب تھے, دے یوز ٹو کال دیم سیلوز عرب, اور باقی سارے عجم ہیں. اور عجب کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس زبان ہی نہیں ہے بات کرنے کی, میننگ کہ زبان ہمارے پاس ہے, ہم بھی بات کر سکتے ہیں. ان کا بول چال
یعنی جنگیں ہو رہی ہیں وہ شعر و شاعری کر رہے ہیں, سو مچ ہو کہ ان کی خواتین شعر و شاعری کیا کرتی تھی, رائٹ. اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. اب ہوا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا. قرآن مجید میں جو پیٹرن ہے, جو آیات ہیں, وہ ان کی شعر و شاعری سے ڈیفرنٹ ہے, رائٹ. تو اب ظاہری سی بات ہے جیلسی کا اسپیکٹ بھی آیا اس کے اندر. سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لما سمعوا الذکر وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ, کہ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ان کے اندر استطاعت ہوتی they could have pierced into your heart, یعنی نظر لگاتے, آپ کو نظر لگاتے. تو یعنی یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پھسلا دیتے اپنی نظروں سے, آپ یعنی آپ پھسلا دیتے, آپ کو جو ہے جو بھی ہے یعنی نقصان پہنچتا آپ کو. اور ابھی آپ نے احادیث بھی بتائی ہیں نا ان دیٹ ریگارڈ. تو نظر کا ایک اسپیکٹ یہ ہے کہ جو حاسدین ہیں یا جو آپ کے دشمن ہیں ان کی طرف سے لگ سکتی ہے. اور یہ معاملہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنا انٹینس ہے, سیویئر ہے. اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ نظر بندے کو قبر تک پہنچا دیتی ہے اور اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے. یعنی اتنی اس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ سیویریٹی ہے اس میں ان دیٹ سینس. So science will never get to it. Of course, this is, as some people say کہ this is the 4D, یعنی یہ 4th dimension ہے, ہم تو 3 dimension کو ہی دیکھتے رہتے ہیں نا. This is something which is 4D. ہماری جو physical یا جو tangible aspects ہیں اس میں جو ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آتی, but there is a reality, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا قرآن میں تو اس کی ہنٹس موجود ہیں, جیسے آپ نے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا کی والی آیت پڑھی, اور سورہ حضرت یعقوب جب اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ تم نے جب داخل ہونا ہے, یعنی اب دیکھیں نا اس کی وہ اسپیکٹ کیا ہے کہ یعقوب جیسا باپ اور یوسف کے بھائی. اب کہتا ہے کہ یوسف اور یوسف کے بھائیوں میں کوئی ریزمبلنس نہیں ہوگی, خوبصورتی میں ہوگی, جینیٹک سیم, سب کچھ سیم, ٹھیک ہو گیا. اور اتنے زیادہ بیٹے ہونا یہ بہت بڑا ایک فخر کی بات ہے. تو یعقوب علیہ السلام نے ان کو کہا کہ ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا, ملٹیپل دروازے داخل ہونا. لیکن پھر یہ بھی کہا کہ لا اغنی عنکم من اللہ شیئا, میں پھر بھی بچا نہیں سکتا, ہم صرف اپنی تدبیر اختیار کر رہے ہیں, جو اللہ کے حکم ہے وہ ہوگا. سو یہ والی ہنٹ اور یہ والی ہنٹ تو قرآن میں ہنٹس آتی نظر کے لیے. احادیث میں ثابت شدہ احادیث ہے کہ نظر واقعی میں حق ہے اور لگ جاتی ہے, اور اللہ کے نبی نے خود بھی پناہ مانگی, اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ, میں تیرے کمپلیٹ کلمات کی پناہ میں آتا ہوں, من کل شیطان, ہر شیطان سے, اور ہر زہریلے جانور سے, ومن کل عین لامہ, اور ہر بری نظر سے. تو نظر تو حق ہے. ناؤ لیٹس انڈرسٹینڈ اینڈ ڈگ ان کہ یہ کیوں لگتی ہے, کیسے لگتی ہے, اس کے سمٹمس کیا ہوتے ہیں, پریمپٹیو میجرز کیا ہوتے ہیں اس کے. تو یس نو ڈاؤٹ نظر کی فریکوینسی بہت زیادہ ہے. بلکہ میرے پاس ایک راکی بیٹھے ہوئے تھے, وہ کہتے ہیں تو ہاں بھائی لوگ جادو بہت زیادہ ہٹ ہوا ہے. جادو اتنا نہیں لگتا ہے جتنی نظر لگتی ہے لوگوں کو. جادو تو اگر 100 کیسز ہیں ان میں سے 90 to 95 نظر ہوتی ہے, اور 10 کو جو ہے نا جادو ہوتا ہے. اور اس کے پیچھے جو اصل ہے نا وہ بیسکلی یہ ہے دل, جو اصل بیسکلی ہے. سبحان اللہ, اگر ہم اس کو کبھی کبھی اس کے بغیر بھی, حسد کے بغیر بھی نظر لگ جاتی ہے. حدیث میں وہ کون سا واقعہ آتا ہے جس میں ایک صحابی جو کہ ان کی بہت ہی, آپ سمجھ لیں کہ بہت ہی پیاری سکن تھی, امیجن 6 پیکس ہیں, لین باڈی ہے, اور وہ نہا رہے تھے. تو ایک صحابی ان کو دیکھا اور انہوں نے کہا کہ ایسی باڈی, ایسی سکن تو کسی ورجن خاتون کی بھی نہیں ہوتی جو اپنے اویسس میں نہا رہی ہوتی ہے. اب تعریفی کلمات کہے اور وہ وہیں پہ گر گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو لے جایا گیا, اور اللہ نے کہا کہ اس کو میرے پاس لے کے آؤ, تمہیں کس پہ شک ہے اپنے کسی بھائی پہ؟ تو نے کہا فلاں نے یہ الفاظ ادا کیے تھے, تو اس کو لے کے آؤ. اور اللہ نے کہا تم میں سے کوئی شخص کیوں اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتا ہے؟ تو اسے پتہ چلتا ہے کہ جو نظر لگاتا ہے نا, ہی کین بی گلٹی آن دی ڈے آف ججمنٹ, ہی کین بی گلٹی. اس میں نا یعنی علماء, جی آپ ایڈ کریں میں بھی کہہ رہا لیکن تھا اس میں سولوشن بھی بتا دوں اس پورا. میں یہ کہنے لگا تھا کہ اس میں وہ بھی بتائیں کہ لوگ کہیں گے اچھا پھر تعریف کرنا ہم کیا بند کر دیں, جی, تو تعریف کیسے کی جائے. ہاں, اللہ کے نبی تم نے برکت کی دعا کیوں نہیں دی؟ آپ نے ساتھ ایسے اشارہ کرنا تھا نا, ایسے. ہاں وہ آ رہا ہے, یعنی تو اس طرح تھا. تو تم میں سے کوئی اپنے بھائی کے لیے برکت کی دعا کیوں نہیں کرتا؟ تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہنا سنت ثابت نہیں ہے.
माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहना कुरान साबित है अपनी ब्लेसिंग के ऊपर. आपकी अपनी कोई चीज़ है, अपना माल है, अपनी औलाद है, तो यू शुड से माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह. दूसरे का खूबसूरती माल या कुछ भी आपको अच्छा लगा तो बरकत की दुआ करनी चाहिए. सो माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह इज़ फॉर योर सेल्फ एंड योर नेमतें, योर औलाद, योर घर, योर गाड़ी. एंड किसी और का अपने उसमें नेमत दिखे तो बारकल्लाहु फीक, अल्लाहुम्मा बारिक, माशाल्लाह तबारक रहमान, मुख्तलिफ किस्म की दुआएं हैं. और फिर अल्लाह ने क्या कहा सुब्हानल्लाह. अच्छा, जिसके बारे में ये वेस्टर्नर्स थोड़ा सा और मज़ीद शाय फील करते हैं ये सोल्यूशन बताते हुए. दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग कि थोड़ा सा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि सब नहीं, कुछ लोगों में मैंने देखा है कि आपने कहा कि अपने वज़ू करो और उसके जो रिमेन्स हैं वो अपने भाई के ऊपर बहा दो. तो नाउ ये वेस्ट में ये बात कहना कि वज़ू करके उसको आप कर दें, दिस इज यू मैन. ये कैसे हो सकता है? ये तो यार यहाँ पे भी लोगों को बड़ा अजीब लगेगा. यहाँ भी अजीब लगेगा, लेकिन वेस्ट में थोड़ा सा ज़्यादा अजीब लगेगा. दिस इज़ वन ऑफ द ट्रीटमेंट्स एक्चुअली. वन ऑफ ट्रीटमेंट्स, यस. एक तो वो जो पहले हमने बात की है वो प्रिएम्प्टिव मेजर है कि कोई शख्स किसी को देखे तो बरकत की दुआ दे ताकि नज़र लगने से पहले ही हिफाजत हो जाए. ठीक है. और अब जब नज़र लग चुकी है तो अगर तो किसी शख्स का पता है कि इस शख्स की होगी तो फिर उसके वजू के पानी से. और अगर नहीं पता किसी शख्स का तो इसका हम एंड में बात करते हैं ताकि आप सभी देखते रहें. पहले तो ये बताएं कि जिस बंदे को लग रहा है मुझे नज़र है या कुछ जादू है, वो कैसे डिसाइड करेगा मेरे पे, या कैसे उसको पता लगेगा मेरे पे नज़र है, जादू है, या कुछ भी नहीं है, या मेरा अपना ही वहम है या ख्याली बुलावा है. शेख देखें, हमें नरेशंस मिलती हैं जहाँ पे उस्मान बिन अफ़ान ने ना एक छोटे बच्चे को देखा, राइट. ही हैड क्यूट डिम्पल्स, राइट. जैसे ही देखा उन्होंने उनके घर वालों को बताया इस बच्चे को हाइड करो, इन अ सेंस कि इसको वहाँ पे कोई फॉर एग्जांपल इसको छुपा दो या कपड़ा ऊपर दे दो ताकि इस बच्चे के ऊपर नज़र ना लगे. इसमें करने का काम क्या है कि व्हेन यू टेक योर प्रिकॉशनरी मेजर्स, यानी ऐसा नहीं है कि आप फॉर एग्जांपल अभी आपने चेक इन किया, आप अपने जो है ना फेवरेट फूड का आप जो है पोस्ट अपलोड कर देते हो. देखें, अल्लाह ताला ने आपको माल दिया है, आपको वसाइल दिए, आपने वो यूटिलाइज़ किए हैं. लेकिन ऐसे लोग भी हैं जिनके पास इंटरनेट है लेकिन वैसा खाना नहीं है. अब वो किस नज़र से देख रहे होंगे? मीनिंग दीज आर द मेथड्स विच यू हैव टू टेक. अब लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों के साथ बैठे होते हैं जी, पिकनिक के लिए गए हुए हैं, स्पॉट में घूमने के लिए गए हुए हैं. आप इमेजिन करें जब आपने ये पोस्ट ऊपर लगा दी, हज़ारों नहीं लाखों लोग देख सकते हैं. और ऐसे पेरेंट्स भी होंगे जिनकी औलाद नहीं है, वो कैसे देख रहे होंगे? तो दिस इज व्हाट यू हैव टू एनालाइज. जहाँ पे अल्लाह ताला फरमाते हैं ना, वो अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, कि अपनी जो नेमत हैं उसका इजहार करो. इट डज़ नॉट मीन कि जो भी आप कर रहे हो उसको सोशल मीडिया पे अपलोड कर लो. मीनिंग जो भी आपके पास है, नंबर 1 उसको पहले आपने एफिलिएट करना है अल्लाह ताला के साथ. और आपने करना क्या है कि अल्लाह ताला के नामों को जो है अपनी ज़ुबान पे लेके आना है. अल्हम्दुलिल्लाह फॉर द अदर पीपल एज वेल एंड फॉर योर सेल्फ एज वेल. यानी बच्चों की जब आपने बात की ना कि पेरेंट्स की भी नज़र लग जाती है. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अपने जो नवासे हैं हसन हुसैन, उनको क्या क्या करते थे, यानी प्रोटेक्शन सीख करते थे. उईदुकुमा बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्लि शैतानिन वहामा व मिन कुल्लि ऐनिन लामा, राइट. कि यानी अल्लाह ताला की प्रोटेक्शन जो है मैं तलब करता हूँ आप दोनों के हवाले से, यानी शयातीन के हवाले से, और कोई ऐसी चीज़ जो कि पॉइजनस हो, आपको हार्म ना करे. और वमिन कुल्लि ऐनिन लामा, कोई ऐसी बुरी नज़र. और फिर फरमाया कि ये तुम्हारे जो जद्द अमजद हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम, वो अपने बेटों के लिए जो है ऐसे प्रोटेक्शन सीख किया करते थे, इस्माइल और इसहाक. सो बेसिकली ये सेइंग कि प्रिकॉशनरी मेजर्स इन एनी केस लेने ही लेने हैं. वो जो तीसरा जो आपने पॉइंट बताना था ना, एक्चुअली वो तो हमारी लाइफ का हिस्सा बना दिया गया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, सुन्ना की तरफ से, कि आपने हर नमाज के बाद मौज़तैन पढ़ने हैं फॉर एग्जांपल. और आप जो सुबह शाम के अज़कार कर रहे हैं, तो एक शख्स अगर खुरम भी कहते हैं कि अभी तक मेरे सवाल का जवाब आंसर नहीं दिया आप लोगों ने. शेख जवाब लगता है आपको बहुत ज़ोर से आ रहा है, बता. नहीं मैं तो क्या नज़र और मैजिक में फ़र्क कैसे पता फर्क चला? है. मैजिक मुझे लगता है बहुत प्रोनाउंस्ड होता है. मैजिक में और बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आग भड़क उठना, कट्स लग जाना, छींटे पड़ना. नज़र में ऐसा कुछ नहीं होता, देयर. आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द स्टार्क डिफरेंसेस. यस. अच्छा, कुछ और भी चीज़ें हदीस में तो इसका क्लैरिटी नहीं है. वैसे कुरान और हदीस में इसमें डिफरेंस नहीं है एग्जैक्टली कि नज़र हो तो ऐसा है और जादू हो तो ऐसा है. बट ये है कि जो रुक़या करते हैं, जो लोग इसका इलाज करते हैं, वो मुख्तलिफ फ़र्क बताते हैं कि नज़र और जादू. पहली बात तो ये है कि एक बंदे को जानने की ज़रूरत नहीं है कि नज़र है जादू है. बिल्कुल. असल बात ये है क्योंकि दोनों का ट्रीटमेंट सेम है.
फलक नास ट्रीटमेंट है, सुबह शाम का स्कार ट्रीटमेंट है, नमाजों की पाबंदी ट्रीटमेंट, दोनों का चाहे जादू है नज़र, दोनों का ट्रीटमेंट सेम है। चाहे दोनों नहीं है, वैसी कोई परेशानी वैसी कोई परेशानी तब भी इन अ वे ट्रीटमेंट, नो डाउट। एंड एक्चुअली इट्स पार्ट ऑफ वंस लाइफ। नमाज़ें तो आपने पढ़नी है, अज़कार भी रिकमेंडेड हैं। यस। और दूसरी चीज़ ये है कि अच्छा जादू जो है ना स्लोली होता है और उसका ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं। जैसे आपने कहा कि कट्स, नज़र से कट्स नहीं लगते फॉर एग्जांपल, ठीक हो गया, या नज़र से इंसान के कपड़े नहीं जल जाते, कोई एक्सटर्नल फैक्टर, आपको एक्सटर्नल बीइंग शैतान आपको तंग नहीं कर रहा होता, बट नज़र से आप इमीडिएटली बीमार पड़ सकते हैं। इमीडिएटली बीमार हो गए, आपको माइग्रेन हो गया, आपके फॉर एग्जांपल कोई डिजीज़ आपको डायग्नोज हो गई, ठीक हो गया, शुरू होगी बॉडी में, बॉडी पेन जो उसमें मुख्तलिफ उलमा सिम्टम्स भी बयान करते हैं नज़र के, एक्सेसिव स्वेटिंग, एक्सेसिव यॉर्निंग, एक्सेसिव लेथार्जी, अच्छा वेस्ट से नीचे स्वेट का ज़्यादा आना, ठीक है, वेस्ट से नीचे स्वेट का आना, अच्छा एक्सट्रीम फटीग, ठीक हो गया। ऐसा ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं। हल्कों का पड़ जाना और स्किन का पेल हो जाना, ये दोनों फैक्टर्स अगर कंबाइन हो जाए तो स्किन का हल्कों का पड़ना, ब्लैक जो आपके क्या बोलते हैं उनको, हाँ हल्की बोलते हैं, लेकिन हाँ ब्लैक सर्कल्स बेसिकली, डार्क सर्कल्स, तो वो पड़ जाना। और ये पेल कभी कभी ऐसे होता है कि आप रात को लेट जाग रहे हैं, आपको हल्के पड़ गए हैं, वो नज़र तो नहीं है, लेकिन स्किन का पेल होना, क्योंकि अल्लाह के नबी ने कुछ बच्चों को देखा तो उन्होंने कहा कि रुकिया करो क्योंकि ये नज़र के असरात हैं। स्किन का पेल होना और डार्क सर्कल का बच्चों के ऊपर एक साथ आ जाना। यार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़रा यहाँ से कंटिन्यू कीजिएगा, अप्रोच में मेरे जहन में आ रही है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अप्रोच क्या है। द फर्स्ट अप्रोच इज़ द दीनी इंटरवेंशन। ही इज़ नॉट सेइंग कि इसको विटामिन डी की कमी है या इसको जो है ना खुराक की कमी है, मिनरल्स की कमी है, इसको ना दूध पिलाया करो, इसको सुबह, ठीक है, इसको ये किया करो, वो किया। नो, ही इज़ सेइंग स्ट्रेट अवे कि यार वो किया करो, एंड इट इज़ क्वाइट कॉन्ट्ररी टू आवर प्रैक्टिसेस। What we always resort to in our own life is always medicine, medical जो भी है। हाँ, और सुभानअल्लाह हम, मुझे लगता है कि इवन ट्राई आउट करते ही नहीं है कोई प्रोफेटिक मेथड, मतलब हम इवन अज़कार करना या दम करना सेकेंडरी है, मतलब इतना आसान है सूरह फातिहा का दम करना, मतलब ये हर बंदा कर सकता है, लेकिन हम इस तरफ नहीं जाते। ये शहद थोड़ा सा ले लेना, ये जो भी प्रोफेटिक मेथड, जबकि डॉक्टर के पास जाना, पैसे फीस देना छोटी छोटी चीज़ों के लिए, उसने एंड में वही दवाई लिखनी है। और मेरे अपनी फैमिली में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि डॉक्टर की तरफ जाने में बड़ी जल्दी करते हैं, और जो मेडिसिन देते कहते हैं यार मेडिसिन नहीं मैंने खानी। तो मैंने कहा फिर मतलब कहते नहीं, ये तो सिंपल सी, स्पेशली वो इस तरह की मेडिसिन लिख दी है ना कहीं टिपिकल सी, उनको होता है यार ये नहीं लेनी है तो मेडिसिन नहीं लेना। फिर मैंने कहा फिर करना क्या है, सिर्फ पैसे आप खर्च करने जाते हैं, डॉक्टर की फीसें देते हैं डायग्नोसिस के लिए शायद। हाँ वो, हाँ सिर्फ एक ना वो ज़हनी तसल्ली के लिए कि कहीं कोई बहुत मेजर मसला तो नहीं हो गया। हाँ, तो बस मेन जो इसमें फ़र्क है ना, सबसे बड़ा जो फ़र्क पता है क्या है, वो ये कि आपकी रिपोर्ट्स क्लियर हों और आपको फिर भी मसले हों। ये सबसे बड़ा फ़र्क है कि अगर आपकी रिपोर्ट्स क्लियर है, कभी कभी विटामिन डी की कमी से भी सारे सिम्टम्स आते हैं। Exactly. तो यही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि आप मेडिकली भी, यानी आपने अपने प्रोटेक्शन अज़कार वो तो रखने ही रखने हैं, मेडिकली अपने टेस्ट करवाएं, मेक श्योर आपके मैग्नीशियम लेवल्स, विटामिन डी लेवल्स, B12 लेवल्स ना कम हो, या आपके डाइट, कभी कभी बहुत ज़्यादा जंक खाने से ब्रो और स्लीपलेस नाइट से आ जाते हैं। रिपोर्ट्स क्लियर हों और फिर भी मसले आ रहे हैं, और फिर एक अजीब सा बोझ चेस्ट पे महसूस करना, यानी मुख्तलिफ चीज़ें, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा होने शुरू हो जाना। इस चीज़ को क्लैरिफाई करना भी थोड़ा सा लोगों के लिए ज़रूरी है कि इवन जो मेडिकल एलिमेंट भी होती है, जी जी, वो भी दीनी इंटरवेंशन की वजह से सही हो जाती है। यस, यू नो, यस, कहीं ये इंप्रेशन ना आए कि जो दीनी जो मेडिकल चीज़ है वो ख़त्म नहीं हो सकती, उसके लिए तो मेडिकल इंटरवेंशन ही होगी। बिल्कुल ऐसी सूरह फातिहा का दम एक पागल शख्स पे किया, हाँ वो ठीक हो गया। कैन यू इमेजिन, मतलब वो एक वुंड भी हो सकता था, हाँ, लेकिन एक ऐसी एलिमेंट है जो कि बहुत सख्त है, यू नो, इंसान का पागल स्कॉर्पियो होना। का पॉइजन यार, अल्लाह अकबर। एक बंदा, उसको स्कॉर्पियो ने डंग मार दिया है और सहाबी ने उस पर तो होना तो ये चाहिए था ना कि इस पे पहले आप वो पट्टी करते और एंटीडोट उसका देते और फिर सूरह फातिहा का दम करते। अच्छा, यहाँ से स्ट्रेट में दम हो रहा है। सुभान अल्लाह, यहाँ से पता चलता है कि अल्लाह ताला के नाम कितने अजीम हैं। यानी आपकी अगर फिज़िकल एलिमेंट है या स्पिरिचुअल एलिमेंट है, अल्लाह ताला का नाम
اس کو یاد کرنا آپ کو سفائز کر جاتا ہے. بھی اپنے سورہ فاتحہ کی بات کی, معوذتان کی بات کی, اور ایک اوکیزن میں ہمیں یہ بھی نریشن ملتی ہے کہ ایک شخص آئے, اس کو نا شدید تکلیف ہو رہی تھی. یعنی کبھی بندہ کہتا ہے کہ جی مجھے نا بیک پین بہت زیادہ ہو رہی ہے, مجھے جوائنٹس پین بہت زیادہ ہو رہی ہے, سر میں شدید درد ہو رہا ہے. تو اللہ کے نبی نے کیا نسخہ دیا, کہا کہ اپنا رائٹ ہینڈ جو ہے نا, جہاں پہ آپ کو پرابلم ہے, جہاں پہ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے, وہاں پہ ہاتھ رکھیں, 3 ٹائمز بسم اللہ کہیں, بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ, اور 7 ٹائمز جو ہیں اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر, یہ آپ نے 7 ٹائمز کہنا ہے. اور پھر وہ شخص کہتا ہے کہ اٹ واز ایز اف کہ وہ بیماری مجھے تھی ہی نہیں, وہ تکلیف تھی ہی نہیں. تو میں سمجھتا ہوں یقین کے ساتھ انہوں نے پڑھا جی ہوگا جی definitely. بالکل. تو میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ اٹ گوز ہینڈ ان ہینڈ. آپ فزیکل ٹریٹمنٹ بھی لیں, ایسا نہیں ہے کہ آپ کو شدید فیور ہے, کھانسی آ رہی ہے اور آپ گھر میں بیٹھے نہیں یار کہ میں صرف دم کروں گا, میں نے جو ہے وہ اسباب کو میں نے نہیں اویل کرنا. اسباب بھی اویل کریں, بٹ بیفور دیٹ انشاءاللہ یعنی اس کے اوپر جو اسپرچول ریمیڈی ہے نا, اس کو مت بھولیے گا. میں نا یہاں پہ ایک چیز پوائنٹ ایڈریس کرنا چاہتا ہوں, یہ کہ ہم تو بات کریں نا ایک بندے کو نظر کا ڈر ہے یا اس کو نظر لگ گئی ہے یا وہ سارا, اصل اس کی بیسس کیا ہے ساری چیزوں کی, وہ دل میں حسد کا ہونا ہے. اینڈ وی شوڈ ڈیفینیٹلی ڈو ناٹ گو تھرو دس ٹاپک وداؤٹ ایڈریسنگ دس حسد. کیوں؟ اچھا اسٹرینج بات پتہ کیا ہے, کسی بھی بندے کو دل میں کوئی بھی خیال یا دل میں کوئی بھی وسوسہ آئے, اس کو میں گالی دیتا ہوں ابھی, آپ کو گناہ نہیں ملے گا. آپ کو غصہ آیا ہے, کسی نے آپ پہ انجسٹس کیا, آپ کو غصہ آ رہا ہے, آپ نے ابھی نکالا نہیں ہے, آپ کو گناہ نہیں ملے گا. آپ کوئی شہوت فیل کر رہے ہیں کہ یار مجھے فلاں لڑکی کو ڈیٹ کرنا چاہیے, ایسے وہ گناہ کرنا چاہیے, آپ کو گناہ نہیں ملے گا. لیکن دس از ناٹ دا کیس وتھ حسد. امت پہ تقریباً سارے ایموشنز دل کے معاف ہیں ایکسیپٹ 1-2 کے, اور ان میں سے ایک حسد ہے کہ جس کے دل میں حسد پل رہی ہے نا, ابھی اس نے ایکشن کہیں بھی نہیں کیا, وہ اٹ سیلف بلیم وردی ہے. کہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ حسد نیکیوں کو اس طرح جلا دیتی ہے, ختم کر دیتی ہے جس طرح آگ سوکھے درخت کو جلا دیتا ہے. تو ہیونگ دس فیلنگ اور اس کو پالنا ہارٹ میں, ابھی آپ نے کچھ عمل نہیں کیا, یہ اٹ سیلف گناہ ہے اور یہ بلیم وردی ہے. تو اس کو انسان کو نا اپنے دل کو نا پاک کرنا چاہیے. سو حسد کیا ہوتا ہے یہ بتائیں گے, ڈیفائن کرنے کی کون سی فیلنگ ہے جو کہ گناہ آپ کو. ہاں, سو زیادہ سمجھانے کے لیے میں اینگر سے اس کو میں وہ کرتا ہوں. اینگر کین بی سم تھنگ, کسی نے آپ پہ انجسٹس کی ہے, کسی نے آپ پہ ظلم کیا ہے اور آپ کو اس کے ریئیکشن میں آپ وہ کریں. بٹ حسد از ناٹ دیٹ. حسد میں کسی نے آپ پہ ظلم یا زیادتی نہیں کی, بلکہ کسی پہ احسان یا کسی کی ترقی یا کسی کو بھلا دے کے آپ کا حسد مینلی آتا ہے ویکنس یا شیکی تقدیر پہ ایمان سے, کہ اللہ تعالیٰ نے ڈسٹریبیوشن صحیح نہیں کی مینلی, اس کو کیوں ملا اور مجھے کیوں نہ ملا. تو یہ ہائٹنڈ سیلف کانشیسنیس, نارسسٹیکل اینڈ جو انسان کی اپنی جو انسان سیلف فوکسڈ ہوتا ہے نا, تو کبھی کبھار یعنی ایسا بھی ہے کہ آپ نے کسی کے پاس کوئی چیز دیکھ لی, کوئی نعمت ہے, آپ کے اندر یہ ڈیزائر پیدا ہوئی کہ اس سے چھن جائے اور آپ کو مل جائے. اور یہ بھی شیخ کہ میں اس کا زیادہ حقدار تھا, میں اس فلاں چیز کا زیادہ بڑا حقدار تھا کہ مجھے ملتی, لیکن اس کو مل گئی ہے. تو اس نے آپ پہ کوئی ظلم نہیں کیا, اس نے آپ پہ کوئی ناانصافی نہیں کی, لیکن یو ڈیزائر کہ وہ اس کے پاس نہ ہو اور آپ کو ملے. دوسری بات, حسد کو آئیڈینٹیفائی لٹمس ٹیسٹ ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ حسد ہے کیا. کسی شخص کسی کا یعنی لا الہ الا اللہ, کتنے عجیب دل کے نا, یہ کتنا مردہ حالت ہے دل کی, کتنی گندی حالت ہے, اس کے بارے میں برا ڈیزائر کرنا کہ اس پہ آفت آ جائے, یا اس کے ایکسیڈنٹ کی سن کے خوشی ملے, یا اس بھائی کو کسی پرابلم میں دیکھ کے آپ کو خوشی ملے, یا حالانکہ اس سے آپ کو فائدہ نہیں ہے, کوئی فائدہ نہیں, بس آپ کی بس وہ ایک وہ کیا اسے کہتے ہیں سیڈسٹک اپروچ ہے. جی اچھا, اس میں لیکن ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ آپ دوسرے کو نا پھر یہ فائدہ پہنچے تو آپ کو تکلیف بھی ہو ساتھ ساتھ. ہاں لیکن یہ اس کے اندر آپ نے جو اینگر والی چیز کی نا, ہاں میں یہ کہنا چاہتا تھا, یہ اگر آپ اس کو دیکھیں نا, یہ بندہ کہے گا اچھا یار کس کے خلاف ایسی جنرلی ایک نارمل بندہ ہے, وہ کسی رینڈم کچھ لوگ ہوں گے, ہاں ان کو کسی کے خلاف بھی ہو سکتا ہے. یعنی کہ وہ باہر سے یونیورسٹی میں گئے, ایک بندے کے پاس اچھی گاڑی, ایسی چیز دیکھی جو آپ جانتے نہیں, آپ کو ویسی ہوا. لیکن موسٹ کیسز میں نا یہ حسد ڈیولپ ہوتا ہے اگینسٹ سم ون جس کے ساتھ کوئی نہ کوئی آپ کا نا تھوڑا ٹرکی یا رف پاسٹ رہا ہو,
جیسے میں کل بھی میں کہتا ہوں کہ نا آپ کو حسد ایلون مسک یا بل گیٹس یا جیف بیزوس سے نہیں ہوگا, چاہے جتنا زیادہ مال ہے ان کا. آپ کو حسد اپنے کزن سے, آپ کے کولیگ سے, اپنے فیملی میں, اپنے دوستوں میں ہی کسی نہ کسی, بیکاز اور وہ اگر آپ کے 10 دوست ہیں نا, آپ کو شاید 2 دوستوں کی ترقی سے جنون خوشی ہو رہی ہے, لیکن ایک کی نہیں ہو رہی, بیکاز یو ہیو سم تھنگ اس کے اگینسٹ کچھ نہ کچھ ہوا ہوتا ہے. سو اٹس ناٹ ٹوٹلی کہ بالکل رینڈم ہے, اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ٹو آئیڈینٹیفائی کرنا, کیونکہ سبحان اللہ یہ کبھی کبھار نا ہم سبحان اللہ شیطان جو ہے نا وہ انسان کو ایسا دھوکے میں ڈالتا ہے نا کہ آپ کو دوسرے کے بارے میں نا آپ یہ نہیں, اچھا کبھی کبھار آپ کو یہ لگ رہا ہوتا کہ یار اس سے کوئی نیکی وہ خیر کی چیز چھن جائے یا اس کے ساتھ کچھ برا ہو جائے, بٹ جب برا ہوتا ہے نا تو اندر سے خوشی ہوتی ہے. یہ کیونکہ اس سے پہلے نا بندے کو لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں حسن نہیں, میں نہیں چاہتا کہ اس کے ساتھ یہ ہو, اینڈ آپ اپنے آپ کو نا سیلف ٹاک کر کے اپنے آپ کو نا اس سے نکال دیتے ہیں. بٹ سبحان اللہ یہ جو فیکٹر ہے نا سب سے آسان جج کرنا, ایک ہمارے ٹیچر تھے, انہوں نے کہا تھا, کہتے کہ اس طرح کی چیزوں کو چیک کرنے کا ایک اور بڑا طریقہ ہے, کیا آپ اس شخص کو جس کو آپ کو لگ رہا ہے شاید حسد ہے یا نہیں ہے یا جیلسی ہے, تو آپ چیک کریں کیا آپ کے لیے آپ اس شخص کے لیے جینوئنلی دل سے دعا کر سکتے ہیں. کین یو میک دعا فار دیٹ پرسن؟ اگر آپ کو لگتا ہے نا نہیں کر سکتے تو اسٹارٹ میکنگ دعا فار دیٹ پرسن جینوئنلی, تاکہ آپ کے دل صاف ہونا شروع ہو جائے. کیونکہ آپ اپنی کسی دشمن کے لیے نا دل سے دعا نہیں کر سکتے, بڑا مشکل ہے. تو اگر آپ کے دل میں حسد ہے یا ایون بلکہ اگر وہ بہتر پتہ ہے اگر کینہ اور بغض جو ہے وہ بھی اسی سیم کی سارٹ آف شوٹس ہیں. اچھا اس میں ڈبل فائدہ ہے, ڈبل فائدہ. جب آپ دعا کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کا دل نرم بھی پڑ جائے گا, پلس جو فرشتے ہیں وہ آپ کے حق میں دعا کریں گے, جس سے زیادہ پاسبلٹی بنتی ہے کہ انشاءاللہ آپ راہ ہدایت پہ آ جائیں. علماء لکھتے ہیں کہ فرشتے آپ کے حق میں جو دعا کریں گے وہ ڈپینڈنٹ ہے کہ آپ کتنے سنسیئرلی اپنے بھائی کے لیے دعا کر رہے ہیں. سبحان اللہ. سو دا مور سنسیئر یو آر ود یور بردر, اتنے ہی زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کے حق میں دعا. اچھا دیکھیں دین کتنا زبردست ہے, واللہ آئی ایم تھنکنگ. ابھی ہم نے حسد کی بات کی کہ جی حسد جس بندے کے دل میں آ جاتا ہے تو اس کی نیکیاں ایسے ختم ہو جاتی ہیں جیسے لکڑی کو جلا دیتی ہے آگ. اب آپ دیکھیں اگر آپ تھوڑا سا مائنڈ سیٹ چینج کر لیں, آپ نے کسی کے پاس کوئی چیز دیکھی, الحمدللہ کہہ دیا, اس کو دعا دے دی, اور آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں اللہم انی اسألک من فضلک, اے اللہ مجھے بھی عطا کر دیں, یعنی آپ بھی ایڈ کر دیں کہ اے اللہ مجھے بھی عطا کر دیں, تو الحمدللہ آپ حسد کی کیٹیگری سے باہر آ جاتے ہیں. یعنی تھوڑا سا آپ نے اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ کہنے والا اور سننے والے جو سن رہے ہیں, بس تھوڑا سا اپنے آپ کو چینج کریں انشاءاللہ. اس سے ہوگا کیا, آپ کی زندگی میں مزید برکت پڑ جائے گی. سب سے پہلی چیز جو میں سمجھتا ہوں نا وہ ہر بندے کو کانشیس ہونا چاہیے, اور یہ خیال دل سے نکال دینا چاہیے کہ میں تو ایسا نہیں ہوں. ہاں جی, حسد از ریئل, کینہ بغض جیلسی از ریئل, اینڈ اٹ افیکٹس ایوری ہارٹ. ایٹ لیسٹ شیطان اٹیکس ایوری ہارٹ آئی وڈ سے ود ریگارڈس ٹو اٹ. میں تو بلکہ یہی سمجھتا ہوں کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا, لأقعدن صراطک المستقیم, سبحان اللہ, میں تیرے سیدھے راستے پہ کھڑا ہوں گا. یعنی وہ کلبز یا پبز میں نہیں کھائے گا حاسدین کو زیادہ اتنی. شیطان خود جو ہے نا حاسد تھا نا مینلی برو. بالکل شیطان کا جو اوریجنل سین تھا وہ حسد ہی تو تھا, جیلسی تو تھا. اور شیطان کیا عبادت گزار نہیں تھا؟ کیا اس کو علم کی کمی تھی؟ کیا وہ اللہ کے مقرب لوگوں میں سے نہیں تھا؟ تو عابدین, زاہدین, صائمین, خاشعین کو حسد ہو سکتا ہے, اور زیادہ ہو سکتا ہے, کیونکہ شیطان سنف کرتا ہر انسان کو. اچھا میں اور ہم سے زنا تو نہیں کروا سکتا نا پرابلی. انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ ہم شرک میں نہیں پڑیں گے, ہم زنا میں یا ادرار میں نہیں پڑیں گے. ایک صالح آدمی کی میں آپ کو بتاؤں, انشاءاللہ آپ کنٹینیو کیجیے گا. یعنی آپ نے زاہدین کی بات کی, امام شافعی ہی واز آن ہز ڈیتھ بیڈ, تو ان کے کچھ اسٹوڈنٹ آئے, 2 اسٹوڈنٹ آئے, رائٹ. ایک اسٹوڈنٹ ایسا تھا جو کہ نالج میں پیک پہ تھا, رائٹ, اور ایک اسٹوڈنٹ زہد میں, تقوی میں ماشاء اللہ بہت آگے تھے. امام شافعی نے فیصلہ دیا, وصیت کی کہ میرے جانے کے بعد نا جو کلاس ہے, جو درس و تدریس کا سلسلہ ہے, وہ میرا یہ اسٹوڈنٹ پڑھائے گا جو تقوی میں اور زہد میں آگے. جس اسٹوڈنٹ کے پاس علم بہت زیادہ تھا نا, شیخ ان کا بھی بہت بڑا نام ہے, تو ان کو نا یعنی نریشنز بتاتی ہیں ان کو اتنا برا لگا, انہوں نے اپنا مذہب چینج کر لیا. واللہ شیخ
यार these things actually tell you, you know, your status. यानी देखिए, यानी उनकी जो हकीकत है वो सामने आ गई है. इसमें आपको शेख एक वो चीज़ इमाम ऐड करूँ. इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के पास शख्स आया, उन्होंने कहा शेख ये फतवा दें इस मामले में. तो शेख ने जब क्वेश्चन पढ़ा ना, इट वाज रिलेटेड टू ज़ुहूद एंड तकवा, शेख ने कहा कि ये आप उस बंदे से आके पूछो, अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने. तो उन्होंने कहा शेख वो तो मुफ्ती भी नहीं है, आलिम भी नहीं है, आप मुफ्ती हैं. कहते हैं बट ही हैज़ द फ्रूट ऑफ नॉलेज, तकवा. तो ये सवाल उससे जाके पूछो. यार ये जो अभी हमने बात की ना आपने कि ये जो इतने इल्म होने के बावजूद ये कैसे सिस्टम हो जाता है. आपने पहले भी जिक्र किया था कि हम लोग ये पिक्चर्स खींचते हैं, चीज़ें करते हैं, नज़र से हम बात कर रहे थे ना कि डालते हैं सोशल मीडिया पे लोग डालते हैं. इन चीज़ों के आप पीछे सोचें कि अच्छा क्यों कोई डालता है. हम नया कपड़ा या अच्छे किसी महंगे रेस्टोरेंट पे जाएंगे लाजमी डालेंगे, किसी फारिग रेस्टोरेंट में जाए शायद ना डालें, किसी अच्छी जगह ट्रैवल करेंगे पिक्चर्स अपलोड करेंगे सोशल मीडिया पे डालेंगे, किसी नॉर्मल फजूल सी डे टू डे की जगह नहीं डालते. इसके पीछे थोड़ा सा माइंडसेट अगर आप देखें ना तो, और इवन जो हसद वाला एस्पेक्ट है उसके अंदर भी एक ये माइंडसेट होता है. दोनों में ना बड़ा क्लोजली लिंक्ड है. अ पर्सन विद वेरी लो सेल्फ स्टीम, अ पर्सन विद लो सेल्फ स्टीम में ना उसका इशू ये होता है कि वो इज़ कंपेयरिंग हिमसेल्फ और हर सेल्फ विद अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड देम. और जो उनसे आगे जा रहा होता है, अगर उसमें कोई ऐसा शख्स है जो जिससे उसका वैसे कोई इशू है, तो फिर उनको ना बहुत ज़्यादा तंगी हो रही होती है. और फिर वो दो लोग डिफरेंट सुभान अल्लाह होते हैं सोशल मीडिया पे. तो आजकल यूथ जो है स्पेशली वो तो मेक श्योर करती है कि वो चीज़ें बाकायदा प्लान करके इस तरह पोस्ट कर रहे होते हैं टू टारगेट अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल, कि जस्ट टू पुट दैट पर्सन डाउन. और इसके डिफरेंट टेक्निक्स हैं. यू डू इट, बल्कि एक टर्म होती है कॉन्स्पिक्वस कंजम्पशन. ये बेसिकली टर्म क्या है कि जो लोग कंज्यूम करते हैं लग्जरी चीज़ें या महंगी आइटम्स या ऐसी चीज़ें मटीरियलिज्म में जस्ट टू शो ऑफ. ठीक है. और इसकी इतनी बड़ी इंटरेस्टिंग मिसाल है, जो लोग ये कर रहे होते हैं ना यूजुअली वो हैं जिनके पास ये चीज़ें एक्चुअली में नहीं है या इतनी आसानी से आती नहीं है. और आप इसकी एग्जाम्पल देखें, जैसे पानी का एक महंगा ब्रांड है, हाँ, आपने एक दफ़ा कभी बॉटल आपने एक दफ़ा ले ली, बाकी आप बाय टूटी से पानी भर के उसमें पीते रहते और हैं. आप वो स्टोरियाँ बाद में डालते रहेंगे 6 महीने बाद तक उसकी स्टोरियाँ चल रही है. तो ये एक बड़ा एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है कि पीपल डू दिस जस्ट टू पुट यू नो माय अपने आप को ना अपनी नज़र में भी सेल्फ वर्थ अपनी बढ़ाने के लिए कि मैं कुछ हूँ, और कभी कभार दूसरों को दिखाने के लिए मोस्ट केसेस में. ये एक रिलेटेबल प्रॉब्लम है जिसका. और जब आप ये अच्छा जिनके पास ये सारा कुछ होता है वो अक्सर सेलिब्रिटीज़ हैं. आप नोट करें कोई सेलिब्रिटी, इवन जैसे मैं तो स्पोर्ट्स एथलीट्स को जानता हूँ, व्हेन अब उनके पास सब बीन देयर सब कुछ है. आप उनके कपड़े देखें, वेयर वाइट टी शर्ट, ब्लैक टी शर्ट, सिंपल कैप, सिंपल कपड़े, कोई उनको फ्लफ नहीं पहनना. इवन एक ये रैपर था, ये कुछ रैपर्स थे, वो कहते हैं जब वो शुरू में आते हैं ना तो दे गोल्ड चेन्स और बहुत कुछ करते हैं. जब वो बहुत पीक पे पहुंच जाते हैं ना फिर वो नॉर्मल क्लोथिंग में भी आ जाते हैं. सो दिस इज़ अ फिनोमेना जो कि हमारी यूथ और हम लोग इतना ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व है. और इससे क्या लिंक्ड है आपकी नज़र है, जब आप इस तरह की हरकतें करके आप बार बार दिखा रहे हैं जी हम इधर घूम फिर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, मैंने बड़ी गाड़ी ले ली, मैंने आपकी नज़र के लगने के चांसेस बढ़ गए. ये सारी चीज़ें यार आपस में इंटर रिलेटेड हैं. ये सारी डिजीजेस ऑफ द हार्ट, ये डिजीज ऑफ द हार्ट है ना एक्चुअली. आई थिंक वी नीड अ लॉट ऑफ टाइम फॉर दिस. जैसे आपने जो बात की ना, दैट हैड टू डू विद किबर. इल्म का जो है ना किबर आ गया. ये किबर ही तो है, आप अपने आप को कुछ समझते हो ना. आपने जो बात की दैट्स रिलेटेड टू, आप जो बात कर रहे थे लो सेल्फ एस्टीम, लो सेल्फ एस्टीम इन द कूल कल्चर, शो ऑफ. सॉरी, जो आप जो बात करते हैं वो शो ऑफ है. और हम पहले नज़र की बात करते हैं. तो ये डिजीज़ ऑफ द हार्ट जो है ना, मैं ये सोच रहा हूँ कि ये तो इतनी सख्त है कि इसके लिए तो एक्टिवली एक मुसलमान को काम करना पड़ता है इनको रोकने के लिए और अपने आप को इन प्लेस रखने के लिए. सो व्हाट अबाउट दोज पीपल इन आवर यूथ हु डोंट इवन हैव द क्लू कि ये उनके साथ रोज़ाना हो रहा है. How important it is to get that basira and consciousness about this. मुझे याद है वो शेख अब्दुल मनान रासिक थे ना, उन्होंने एक जुम्मे का खुतबा पढ़ाया था इधर, बड़ा ज़बरदस्त था. उस पर उन्होंने ये सारे टॉपिक्स छेड़े थे. तो उन्होंने ना एक बड़े मज़े की बात की थी. उन्होंने कहा था कि हमारे ना एक माशरे का बहुत बड़ा मसला क्या बन गया है कि हम ना बात में मूड बनाते हैं, हम बड़ी जल्दी चीज़ें माइंड करते हैं. और इसके पीछे अगर आप थोड़ी सी सोच करें क्यों लोग जल्दी होता है, और उसके पीछे भी ये सारी बातें. हमें लोगों को माफ़ नहीं किया जाता, हम माफ़ी लोगों से नहीं मांगते, हमें लोगों से बड़ी हाई एक्सपेक्टेशंस है कि मुझे ऐसे ट्रीट किया जाए या मुझसे ऐसे बात की जाए. हम इसके अंदर किबर का एलिमेंट, अपने से दूसरों को हकीर समझते हैं कि दे शुड रिस्पेक्ट मी इन अ सर्टेन. तो ये सुभान अल्लाह, ये जो दिल की बीमारी है ना, ये इतनी इंटरलिंक्ड है एक दूसरे से. इवन जो इबलीस का जो वाक़या है, जो आदम अलैहिस्सलाम, उसके अंदर भी कहते हैं उसके अंदर हसद भी है, उसके अंदर किबर भी है,
مطلب ساری چیزیں اٹس ناٹ جسٹ ون تھنگ. سو یہ ساری اتنی انٹر لنکڈ ہے کہ ہمیں کبھی کبھار پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہم اگر ایک میں انٹر ہوئے تو وہاں سے دوسری, وہاں سے تیسری, وہاں سے چوتھی, اور ہم سب بیماریوں کا پارٹ بن غیبت ہے الوی, غیبت حسد کا آؤٹ کم ہے, سمپل. جس کے دل میں کافی عرصے سے تھاٹس پل رہی ہیں اور وہ اس کو کیٹر نہیں کر رہا اور دھو نہیں رہا, اور اس کو وہ جو گندا دل ہے اس کو سنبھالتا رہ رہا ہے, اس کو بلکہ مزید وہ کر رہا ہے. دس ول, علماء کہتے ہیں الٹیمیٹلی بیکم آن ٹنگ, یعنی دس ول کم ٹو دا ٹنگ, اور زبان سے پھر اس بندے کی نہیں آپ تو اس کو نہیں جانتے یار, وہ تو فلاں شخص ایسا ہی نہیں ہے, وہ تو کیپیبل نہیں ہے, یہ وہ نہیں ہے, وہ زبان پہ. اور پھر یہ جو چیز غیبت ہے وہ پھر الٹیمیٹلی فزیکل ہارم پہ بھی آ جاتی ہے اگر اس کو مزید کیٹر نہ کیا جائے. تو اس لیے نا یعنی ہم اگر ابراہیم جینڈر پہ پتہ آپ کو ڈفرینس ہے, جو حسد اور جو پالتے ہیں نا, مین جنرلی کنفرنٹ یس اینڈ دے اس اگلے بندے جس کے ساتھ مسئلہ ہے نا اس کو گالی گلوچ یا مار دھر پہ آ جائیں گے. ویمن ڈونٹ گو فزیکل, دے ڈو ادھر جا کے آپ اس کے ساتھ مسئلہ ہے, میں آپ کو بتاؤں گا, میں اس کو بتاؤں گا, اس کا نا امپریشن خراب کرنا, غیبت کر کے, چغلی کر کے, میں اس کو نا, اور سائیکولوجیکل ہارم زیادہ پڑ جاتا ہے. تو یہ مین اور ویمن میں. اور میں ابراہیم علیہ السلام کی بات, سبحان اللہ, ابراہیم وائی ہی سو اسپیشل, ٹھیک ہے, یہ ابراہیم علیہ السلام کا شروع سے نا ٹین ایج سے ینگسٹر تھے وہ, ان کا ایم تھا کہ میں نے نا قلب سلیم والا بننا ہے. اینڈ ہی میڈ دعا ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ, یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم, کہ یہ دعا کی انہوں نے نا کہ یا اللہ مجھے قیامت کے دن تو جو ہے نا ذلیل نہ کرنا, جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی, صرف وہ بندہ کامیاب ہوگا جو قلب سلیم کے ساتھ آئے گا. اینڈ یوتھ تھے تب سے ان کا یہ ویژن تھا, تب سے پیشن تھا, اور بائی دا ایج کافی جب بڑے ہو گئے تو انہوں نے وہ پرپز اچیو بھی کر لیا. اور اللہ تعالیٰ قرآن کہتے ہیں کہ ابراہیم کا جو ہے نا وہ قلب سلیم ہے, اس کا قلب سلیم ہے. سو یو ڈونٹ اچیو قلب سلیم unless and until you aim for it right now and make it intention and make dua for it conscious and effort. make a lifelong vision. کیونکہ ابراہیم میں دو کوالٹیز تھیں, انہوں نے اس پہ کام کیا. نمبر 1, ان کے دل میں اللہ کی محبت کے علاوہ کسی بھی میٹیریل چیز کی محبت نہیں تھی. بے نیازی, چاہے وہ بتوں سے تھی, چاہے وہ لوگوں سے تھی. جس نے نمرود کا آتا ہے کچھ روایات میں, اور دو اوتھینٹک کچھ نہیں ہے, کہ اس نے بحث کی کہ قال انا احیی و امیت, تو انہوں نے کہا لوگوں سے بے نیازی, بتوں سے بے نیازی, ہر چیز سے سائڈ پہ ہو گئے وہ. اور اوابن حلیم, اور وہ حنیفہ, یکسو, یونٹ فوکسڈ اللہ کے اوپر. اللہ تعالیٰ آیات میں ان کی کوالٹیز بیان کرتے ہیں. اچھا, ایک تو یہ کوالٹی تھی. دوسری کوالٹی تھی, پتہ کیا تھی ان میں, وہ یہ تھی کہ اللہ کے مخلوق سے ایکسیسو ان کا نا جینٹلنس, ایکسیسو جینٹلنس, پیار, محبت, ان کو رسپیکٹ دینا. باپ نے کہا تجھے مار دوں گا میں, میں پتھر مار کے مار دوں گا, لارجمنک, میں تجھے یعنی رجم کر دوں گا. رجم بہت پینفل. کہتے ہیں یا ابتی, میرے پیارے ابا جان, میں آپ کے لیے استغفار کروں گا اور میں رب سے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا. نوح علیہ السلام کی قوم پہ جو ہے نا لوگ فرشتے آئے ہوئے عذاب نازل کرنے کے لیے, اور ابراہیم جھگڑنا شروع ہو گئے, بات کرو ابھی نہیں. حالانکہ رحمان نے فرشتے بھیج دیے عذاب کے لیے. ابراہیم کہتے ہیں ان ابراہیم لأواب حلیم, ابراہیم جو تھے نا بہت نرم دل کے تھے, بہت مائل تھے. یار جس میں دو کوالٹیز ہوتی ہیں, جس کے پورٹ فولیو میں اتنا کچھ ہو, میننگ شباب سے ہی ان کو جو ہے کپڑے اتار کے ان کو آگ میں پھینکا گیا, انہوں نے اپنی ینگ وائف کو, بچے کو حرم میں چھوڑ دیا جبکہ کچھ بھی نہیں تھا. اس کے بعد انہوں نے جو ہے اپنے نوجوان بیٹے کو ذبح کیا. اینڈ میں پتہ کیا کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام, جب بندہ اتنا تقوی والا ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ جی آئی ایم بیٹر دین یو آل, تمہارے پورٹ فولیو میں ہے کہ تم نے کیا اتنی قربانیاں دی ہیں. اینڈ میں پتہ ہے کیا دعا کرتے ہیں جب وہ خانہ کعبہ بناتے ہیں اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ, ربنا وجعلنا مسلمین لک وارنا مناسکنا, اے ہمارے رب ہمیں مسلمان بنا دے, مسلمان بنا کے ہمیں زندہ رکھیں, اور مسلمان بنا کے ہمیں اس دنیا سے لے کے جائیے گا. میننگ فرام ڈے ون ٹل دی اینڈ سو ہمبل. اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں آج شیطان نہ ملٹی ڈائمینشن میں کام کر رہا ہے. ابھی تو آپ نے دل کی بات کی, اسپریچول ڈیزیز کی بات کی, رائٹ. ایٹ دا سیم ٹائم مٹیریلزم اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے یار, لوگ اربوں روپے خرچ کر رہے ہیں. یعنی خواتین کیا مرد کیا کہ جی اسکن پروڈکٹس یہ ہیں,
آن لائن پروڈکٹس یہ ہیں, یو ہیو ٹو بی فزیکل ان سچ اے مینر, یہ ہو وہ ہو, تو سبحان اللہ بندہ اپنے اسپریچول اسپیکٹ کو بالکل بھول شیخ, جاتا آپ ہے. کو پتہ ہے دنیا کی سب سے بڑی انڈسٹری کون سی ہے؟ ویپنس کی. ویپنس کی, فوڈ کی نہیں, میں نے تو سنا. نہیں, ویپنس کی. اچھا, وہ تو بلینز آف ڈالرز کے ویپنس ابھی سعودی عرب نے بھی یو ایس سے پرچیز کیے یوکرین کو. سمجھ میں تو آتی جو ہے یہ 1% ہے نا, وہ ملک کی جنگوں اس لیے کرواتا ہے کہ ویپنس ہم اس کو بھی سیل کریں گے, اس کو بھی سیل کریں گے. تو یہ تو ویپنس کی ہے. اور سیکنڈ بڑی انڈسٹری کس کی ہوگی, گیس کریں؟ کاسمیٹکس. میک کی لپسٹک, میک کے بلش آنز, میک کے پتہ نہیں کیا سیرمز. ہمیں تو ایپل کا آئی میک پتہ ہے, یہ خواتین کا میک ہے. اس میں میک کے درمیان نا ڈاٹ ڈاٹس آتے ہیں, M.A.C. ہاں برو, آپ کو بڑا لیکن لیٹس سوئچ دا ڈسکشن ٹو مور پریکٹیکل سائڈ. دیکھیں سوشل میڈیا کا دور ہے, جیسے آپ نے وہ شو آف کی بات کی. وین یو آر آن سوشل میڈیا, آج کوئی شاذ و نادر ہی کوئی شخص ہو جو سوشل میڈیا نہ یوز کرتا ہو نا, تو سوشل میڈیا کی ڈیمانڈ ہے دیٹ یو ہیو ٹو پوسٹ تھنگس. سو ہر بندہ یہ چاہتا ہے, جیسے کہ زندگی میں ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ اچھا ڈریس پہن کے باہر نکلے, ٹھیک ہے, اس سے خوشبو آ رہی ہو. اسی طرح ہر بندہ اپنے سوشل میڈیا امپریشن کا بھی اسی طرح خیال رکھتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ جو میں اپنی پروفائلنگ کروں, جو میں اسٹوریز ڈالوں, جو پوسٹ ڈالوں, اس سے میرا امپریشن اچھا آئے. تو وہ اپنی لائف میں سے چوز کرتا ہے بہترین مومنٹس کو اور ان کو کیپچر کرتا ہے اور ان کو ڈالتا ہے. تو اس سینیریو میں وائل وی آر ڈسکسنگ نظر, ہاؤ مچ ون نیڈس ٹو بی کیئرفل اینڈ ہاؤ, کس اینگل سے, کہ اس کے اپنے پوائنٹ آف ویو سے کہ وہ نظر سے بچے یا پھر ہی از پوسٹنگ دی بیسٹ تھنگز آف ہز لائف. اصل میں نا اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, بڑی کمال کی بات کی. آپ نے کہا اپنے امور کو اختتام تک پہنچاؤ سیکریسی کے ذریعے, یعنی اپنے کاموں کو سکسیزفل ہونے تک پہنچاؤ سیکریسی کے ذریعے. ڈونٹ ایکسپوز یور پلانس, ڈونٹ ٹیل واٹ یو آر اپ ٹو, ڈونٹ شیئر یور آئیڈیاز, ڈونٹ شیئر یور پلان, کیونکہ تمہیں نہیں پتہ. یہ میں اپنے سے ایڈ کروں, حدیث ختم ہو چکی ہے یہاں پہ, کہ کون کتنا آپ کے ساتھ جینوئن ہے. برو واللہ مطلب دیکھیں انٹینشنز بھی میٹر کرتی ہیں. دین کی دعوت کے لیے کچھ پوسٹنگ, کچھ چیزیں ضروری ہوتی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اپنے آپ کو, اپنے گھر والوں کو اور اپنے اتنا ہی زیادہ پروفائلنگ کے چکر میں نا ہم نے اپنی جو سیلف, اب ہم نے اس دن زیابی کے ساتھ فیملی بلاگنگ بات کی, الٹیمیٹلی بندے وہاں تک پہنچ گئے ہیں. الٹیمیٹلی بندے اپنی بیوی کو اور اپنے بیڈ روم میں انہوں نے کیمرہ گھسا دیے ہیں, اپنے باپ کے, اپنی والدہ کے, اور سرپرائز کرتے ہیں ان کو. شی از ناٹ ایکسپیکٹنگ اے کیمرہ ہے, ان کو سرپرائز کرتے ہیں. کس حالت میں بیٹھی ہیں برو؟ ہم تو اپنی والدہ کے کمرے میں نوک کر جاتے ہیں, والدہ بڑی ایج کی, اور جو والدہ کا نوک کرے نا تو والدہ اپنا دوپٹہ وغیرہ سیٹ کر لیتی ہے کہ میرا بیٹا مجھے ملنے کے لیے آ رہا ہے. لیکن امت کا حالت اس, اور پھر برو سبحان اللہ. اچھا اس پہ یہ بھی ہے کہ ایک بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, نظر جس سے لگتی ہے نا اس میں عجب پایا جاتا ہے, عجیب چیز کو نظر لگتی ہے. جو یوزول چیز ہے نا, یوزول چیز اس کو نظر نہیں لگتی. جو یونیک چیز آئے نا کہ اچھا یہ بچے نے یہ باتیں کر دی, یہ کیسے باتیں کر دی, اتنے چھوٹے بچے نے اتنا کمال کی باتیں, یہ اتنا چھوٹا بچہ اس کی یہ تلاوت کیسے ہو سکتی ہے, یا یہ شخص اتنا ایکسیپشنل. تو سم تھنگ ایکسیپشنل اور یونیک اس کو نظر جنرلی زیادہ لگتی ہے. اور جن لوگوں کو آلریڈی یعنی فیم ہوتا ہے نا, دے آر نون ان پیپل, ان کو جنرلی نظر کم لگتی ہے بیکاز دے پیپل ایکسپیکٹ کیا ہے تو نارمل ہے اس بندے کے لیے. اچھا اس میں ایک اور چیز بھی ہے جو آپ کا سوال ہے نا, اس میں یہ کہ دو قسم کے بلکہ مینلی کہہ سکتے ہیں لوگ ہیں. ایک ہیں جن کی ایک بہت بڑی سوشل میڈیا فالوئنگ ہے, اب انہوں نے کچھ تو پوسٹ کرنا ہی ہے نا, بیکاز دے ہیو اے فالوئنگ, پیپل ایکسپیکٹ کہ یار کوئی بات ہو رہی ہوگی, دین کی بات ہو رہی ہے, جو بھی ہو رہا ہے اس کی پوسٹنگ ایک اور اینگل سے. مجھے زیادہ کنسرن اس سے ہوتا ہے کہ یار آپ کی فالوئنگ بھی نہیں ہے آپ کی, تو اس کی انٹینشن بڑی ڈفرینٹ جنرلی ہو جاتی ہے. سو دیر از نو نیڈ فار یو ٹو پوسٹ. آپ کے اگر 100 فالوور ہیں تو آپ مطلب ان کو دکھانے کے لیے کیا, مطلب ان کے ساتھ ہی مقابلہ بازی ہے, یہ کیا سوسائٹی وی آر لیونگ ان, ایوری پرسن آؤٹ دیر از ٹرائنگ ٹو بیکم فیمس. میں نے اختلاف, شاید وہ فیمس نہیں بھی بننا چاہ رہا, وہ صرف چاہتا ہے کہ میرے 50 دوست ہیں, 50 دوستوں بجائے میں اسٹیک کھا رہا ہوں. یہ بھی ہے نا, فار ایگزامپل یہ بھی ہے کہ 50 لگے, اور پھر what am I doing, ہاں اس پہ کامنٹ بھی پیچھے 5 آتے ہیں, لیکن وہ 5 کامنٹ پہ پڑھ کے بھی خوش ہوتا ہے کہ یار میرے دوستوں نے کہا ہے کہ جانی تو ہی ہے, اور وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ چھٹے کا آیا کیوں نہیں, نہیں آیا تو اس کو تو الفا ہے, جانی تو ہی ہے اس کائنات میں جو. ہاں یار میں آپ کو بتاؤں, یہ شروع میں جب فیس بک پہ نیا نیا وہ آیا تھا نا پکچرز ٹیگ کرنا, مجھے تھا اس میں مجھے یاد ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. کسی کو تنگ کر رہا ہو نا, جیسے 4 کی پکچر ہے نا, اور میں نے ابزاد بھی کو نہیں, آپ کو اگر تنگ کرنا ہے تو میں ہم 3 کو ٹیگ کروں گا, آپ کو نہیں ٹیگ کروں گا پکچر میں آپ ہیں. ہاں اس طرح کر کے نا, تو جسٹ ٹو
ابھی تمہاری گندی نیچ حرکتیں تھی, ٹھیک ہے, تم پلیز سب پہ نہ ڈالو, یہ ایسا ہم نہیں کرتے, ہم کبھی ایسا نہیں کیا. I don't remember doing this. I don't remember at all. I always tagged all my friends. Bro, یہ اس کا FTL کا سرکل تھا bro, یہ کام کرتا تھا ایسے. نہیں ہوتا ہوگا یار, جو کلوز مطلب سرکل ہے اس طرح کی بہت ساری چیزیں تھی نا کہ یار مطلب جس طرح ایون یہ بھی ہوتا ہے نا لوگوں کو, یار میری پوسٹ ہے, لائک کس کس کے آئے کس کے نہیں آئے, فلانے کا کیوں نہیں آیا, یا فلانے نے اس کو کیوں نہیں اپریشیٹ کیا, اس طرح کی چیزوں پہ پھر لوگوں کے ایشوز ہوتے ہیں آپس میں. بٹ I was saying generally ہماری سوسائٹی کا مزاج جو ہے نا وہ اس طرف بہت زیادہ ہو چکا ہے, بیکاز دس آلسو انوالوز منی نا. ہاں جی, the more followers you have and if But you مجھے لگتا ہے become ہر بندہ ابھی بھی نہیں کر رہا یہ, مطلب نہیں ہر بندہ اس طرح نہیں, میرا کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایوری پرسن آؤٹ دیئر, بٹ یہ ایک مینٹیلٹی ہمارے یہاں پائی جاتی ہے. ہینس یو سی ولیج ولاگنگ, پیپل ان دا ولیج دے آر ولاگنگ اینڈ دے آر سیلنگ دیئر پرائیویسی, اور خواتین کس طرح سے کیا کچھ کر رہی ہیں. دیکھیں ایک تو ہیومن نیچر ہے, جیسا آپ نے بات کی نا, گھر سے باہر نکلتا ہے, آپ اچھے کپڑے پہنتے ہیں, اینڈ کوئی آپ کو نو بڈی وانٹس ٹو بی ڈس لائکڈ سارٹ آف, آپ کو اپریشیٹ کرنا کسی کو نہیں پسند کہ آپ کی کوئی تعریف کرے, یہ ایک نیچرل ہیومن ایک نیچر بھی ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن پرابلم جہاں پہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کس کو دکھا رہے ہیں اور کس نیت سے ڈال رہے ہیں, اور اس کے پیچھے مائنڈ سیٹ کیا ہے. اف اٹ از جسٹ ٹو پروو دیٹ آئی ایم سم بڈی, یا کسی کو نیچا دکھانا, یا جسٹ بیکاز میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ اف دیر از نو نیڈ نا, اگر آپ کی یو نو یور سیلف ورتھ, اور آپ دوسروں سے مقابلہ بازی کے دور میں نہیں پھنسے ہوئے کہ یار میں نے اس کو پروو کرنا, میں نے اس کو پروو کرنا, میں اسٹیک کھا رہا ہوں, میں انجوائے کر رہا ہوں, مجھے پتا میں اسٹیک کھاتا ہوں, مجھے ہر کسی کو بتانا نہیں پڑ رہا کہ میں نے اسٹیک کھائی تو سارے مانو میں بہت فٹ اسٹیک کھاتا ہوں. سو دیٹس اے پرابلم. ایک بندہ اگر فار ایگزامپل اپنی میموریز کے لیے وہ ڈالتا جا رہا ہے, نہیں میموریز اپنے فون میں رکھے بھائی, پکچر کھینچ کے, سوشل میڈیا پہ کون سی میموریز ہے, نہیں فار ایگزامپل فون, اسے پتا ہے کہ میں ہر سال بعد فون چینج کر لیتا ہوں, تو لیپ ٹاپ میں ٹرانسفر کر لیا کرے, وہ گوگل فوٹوز میں, گوگل فوٹوز یا آئی کلاؤڈ اسٹوریج میں بیک اپ ہو جاتا ہے. private account, بیک you اپ can keep a private Instagram account. لیکن اس میں فار ایگزامپل ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہمیں تھوڑا سا پریکٹیکل بھی وہ کہنا ہے کہ آپ نارمل لائف اسٹائل بے شک نارمل ہے آپ کا, آپ نے جو میں اتنا تیار ہو گئے ہیں فار ایگزامپل, آپ وہ ڈال دیں, اس میں اتنا مسئلہ نہیں ہے فار ایگزامپل, ٹھیک ہے. So intentions matter, intentions matter. ڈونٹ, جو کچھ آپ کو اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں نا, if you purchase a new car, don't post it. If you are eating somewhere out fancy, don't post it. اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے, پلیز اس کی وہ نا, اس کے ہاتھ میں اپنی انگلی جو وہ کہتے ہیں جو ہوتی ہے کہ اس کا ہاتھ ہوتا ہے, آپ کی انگلی ہوتی ہے, اس نے آپ کے بیبی نے آپ کو پکڑا ہوا ہے اور وہ ڈالتے ہیں پکچر. واللہ لوگ ایسے ہیں جو 10 سال سے دعائیں کر رہے ہیں, ان کی اولاد نہیں ہو رہی. امیجن اس خاتون پہ کیا گزرے گی کہ اللہ نے اس کو تو اولاد دی ہے اور مجھے نہیں دے رہا وہ, حالانکہ میں تو نمازیں پھر بھی پڑھتی ہوں اور تو نمازیں پھر بھی کم پڑھتا ہے. سو میں کہہ رہا ہوں کہ اپنی نعمتوں this particular thought goes for everything, I would say. یہ جو آپ نے بات کی ہے نا, اب کوئی بندہ جس کا بچہ نہیں ہے, لیکن اگر آپ اچھا کھانا باہر کھا رہے ہیں, تو لوگ معاشرے میں ایسے بھی ہیں جو کہ اچھا کھانا افورڈ نہیں کر سکتے. ڈونٹ پوسٹ اٹ, دین ڈونٹ پوسٹ نتھنگ. پوسٹ فار ایگزامپل آپ نے عید کی سیلفی لے لی فار ایگزامپل, ٹھیک ہو گیا, نارمل پوسٹنگ جو ہے, ہو سکتا ہے آپ نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ کوئی بندہ کپڑے برو سب سے بہتر پتہ کیا ہے, یوز دس سوشل میڈیا, ایک مسلم جو کرتا ہے نا, فار یور گڈ میسیجز, فور خیر, فار خیر. اصل بات آپ کوئی بھی پکچر ڈال کے نا حدیث ڈال دیں کہ یار اللہ کے نبی نے یہ فرمایا. برو بہت فتنوں کا دور ہے, میں آپ کو بتاؤں, یعنی پھونک کے چلنا چاہیے بندے کو. اور دیکھیں ورا بھی تو ایک چیز ہے نا شیخ, یعنی ورا کا یعنی کوشن لے بندہ, رائٹ. میں ایک چیز آپ کو سوری اسٹارٹ کروں گا, جو ہم نے کہا نا کہ پھر یہ لائف اسٹائل اتنا ہو گیا تو کیا کریں. برو جتنا لائف اسٹائل ہوا ہے اتنی تو نظریں لگ رہی ہیں پھر یار. سو ایکسپوجر ٹو سوشل میڈیا آف یور پرسنل لائف, تو کیا نظریں پھر یعنی کم ہو گئی ہیں چونکہ یہ نیسیسٹی بن گیا ہے, نہیں نا, نظریں بھی تو لگ رہی ہیں. سو ایٹ دا کاسٹ آف نظر آپ یقین کریں, اس میں سلیمان بن عبد الملک جو ہیں, وہ جو کنگ گزرے ہیں, ان کا جو ہے واقعہ ملتا ہے کہ یعنی نظر کتنی بری چیز ہے. نریٹر لکھنے والا لکھتا ہے کہ سلیمان بن عبد الملک ماشاء اللہ بڑے متقی تھے. تو ایک دفعہ نا اپنے بیٹھے ہوئے تھے انٹراج کے ساتھ, اور ان کے جو منسٹر تھے, کہتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا کبھی ہسٹری میں کوئی مسلم بادشاہ اتنا ینگ ہو اور جو ہے وہ جلدی سے بادشاہ بن گیا, اور انہوں نے نا نام کاؤنٹ کروائے. تو نریٹر لکھنے والا کہتا ہے کہ 1 مہینے کے اندر ان کی ڈیتھ ہو گئی. یعنی اس 100% شیورٹی نہیں ہے کہ نظر ہے, لیکن جو نریٹرز ہیں نا, جو اس وقت کے علماء تھے, وہ کہتے ہیں کہ دس کوڈ بی دا پاسبلٹی. اور اس کی آپ کو بہت ساری جو ہے اور بھی نریشنز مل جاتی ہیں. ابھی ریسنٹلی ایک مینٹور ہے, وہ بتا رہے تھے کہ دیر واز دس لیڈی, اس کی نا شادی جو ہے, شادی کا دن تھا, شی واز ڈریسڈ ویل. جیسے ہی ہال میں جاتی ہے, کہتی کہ کیا لائٹ چلی گئی ہے. لائٹ گئی نہیں ہوئی تھی, شی بیکیم بلائنڈ ایکچولی.
शी बिकेम ब्लाइंड. अच्छा, उस वक्त क्या हुआ कि जो हस्बैंड था उसको पता चल गया और बाकी लोगों को पता चल गया कि यार यानी शी कैन नॉट सी एनीथिंग. तो कहते कि नहीं कोई मसला नहीं है, शी इज़ अ गुड गर्ल, शी इज़ अ पायस गर्ल, मैं उससे शादी कर लूँगा, नो प्रॉब्लम. अल्लाह ताला ने औलाद भी दे दी, 3 जो है बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह अता किए. ऑन वन डे सुबह उठती हैं, जब आँख खोली तो यानी दोबारा नज़र जो है ठीक हो गई, नज़र जो है सब कुछ आ रहा है. तो अपने घर में कॉल की, एंड इट्स अ ट्रू स्टोरी बाय द वे, घर में कॉल की बताने के लिए कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नज़र आ रहा है, मेरी बीनाई वापस आ गई है. तो बजाय इसके कि घर वाले इसके बहन भाई खुश होते, उन्होंने कहा कि आप लोग खुश क्यों नहीं हैं. कहते हैं कि आज ही हमारी वालदा की ना डेथ हो गई है, आप ज़रा जनाजे के लिए आ जाओ. तो जो उलमा थे वो कहते हैं एक्चुअली जो वालदा थी ना उनकी नज़र लगी थी उनको. अब जो पेरेंट्स होते हैं वो बुरी नज़र तो डेफिनेटली नहीं लगाते. तो इसका कहने का मकसद जिक्र नहीं होता ना उस ना, तारीफ कहने में का basically। मकसद ये है कि जब भी आप कोई खूबसूरत चीज़ देखें उसको अप्रिशिएट करें और अल्लाह ताला की तरफ उसको मंसूब करें. अल्हम्दुलिल्लाह, बारकल्लाह फीक. शेख, मैंने आपने वो जो वाक़या यार आपको याद नहीं है, हमारे शेख ने बताया था, कहते हैं मैं हज पे जा रहा था, मैं हज पे गया हूँ, जैसे ही मैं लैंड किया सऊदी अरब में मेरी तबीयत इतनी ख़राब कि आज तक इतनी ख़राब नहीं हुई. एयरपोर्ट से ख़राब होना शुरू हुई थी, एयरपोर्ट से यहाँ ख़राब शुरू, लेकिन जब मैं लैंड तो एपिक हो गई ना, मेरे प्लेटलेट्स गिर गए, मेरा वज़न गिरने शुरू हो गया, मुझे खड़े होने की हिम्मत नहीं रही. कहते हैं मैं उन्हें स्टैट्स बताया कि उनके वाइट ब्लड सेल्स की लेवल किस तरह से गिरे, किस तरह से उनका वेट गिरा, सब कुछ. तो शेख इतने शदीद बीमार हो गए कि उनका जो वही जैसे बता रहे थे ना कि WBC लेवल्स अगर 8000 प्लस हैं, मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं क्या चीज़ थी, बट वो 400, 500, 600 के बीच में थे. तो इतने हद तक खैर जो भी हुआ जैसे तैसे उन्होंने गुजारा किया. व्हेन ही केम बैक, इलाज चल रहा है, दवाइयाँ ले रहे हैं. कहते मेरा वज़न कुछ ही हफ्तों में किलोज़ में गिर गया, 10s ऑफ किलोज़ में. और मैं बड़ा हैरान सब कुछ. अच्छा, वो एक बड़े फेमस शेख इकबाल सलफ़ी हैं, उनके पास वो गए, या वो शेख इकबाल उनके पास आए चूँकि वो उनकी खलल फैमिली है. तो शेख इकबाल ने कहा कि आप ना इमेजिन करें, ये ट्रू वाक़या है. उन्होंने कहा कि आप इमेजिन करें आप घर से तैयार होकर निकल रहे हैं, सारा जो आपका जो सफ़र था ना वो इमेजिन करें. अभी आप एयरपोर्ट पहुंच गए हैं, अभी आप कहाँ गए थे. शेख मैं ये कहता मैं भी इमेजिन करो कि मैंने अभी मैं मस्जिद में गया हूँ, मैंने एहराम पहना है और एहराम पहन के मैं बाहर निकला हूँ और कहते डस करके ना कहते हैं उनको ना झटका पड़ा. वो कहते हैं वो शेख को बता रहे हैं सारी बात कि मैंने यहाँ से निकला था, कहते मुझे ना ऐसे हिले वो काम पे. तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ है. कहते शेख मुझे सामने खातून ने देखा है और उसने जैसे ही मुझे देखा ना मुझे बहुत ज़ोर से वो चीज़ लगी है. तो शेख ने कहा बस यहीं रुक जाओ. और कहते हैं शेख उस खातून की ना नज़रें मुझे अभी तक वो नज़र आ रही है, यानी कि शी इज़ लुकिंग एट मी, और उसने मुझे देखा है. तो शेख ने फिर उस पर दम किया, कुरान पढ़ा. कहते हैं वो दिन था, उसके बाद मैं इतना बेहतर हो गया. नो कहते हैं वो मुझे नज़र लगी थी बेसिकली उस खातून की, कि हो सकता है उस खातून ने देखा यार कितना सोना नौजवान है यार, या कि मेरा इस तरह से बेटा था, वो कोई भी हो सकता है. तो नज़र ये नहीं कि कोई रेज़ निकलती है सुपरमैन की तरह और अगले को तो तबाह कर देती है. ये मैं आप किसी से नफरत करते हैं तो उसको हम देखते रहें तो उसको नज़र लग जाएगी, ऐसा नहीं है, ठीक है. बट यह है कि नज़र किसी की भी लग जाती है. अच्छा, कुछ लोगों की तो इसमें उलमा कहते हैं कुछ लोगों की तो पता होता है उनको नज़र लगती है, उनकी नज़र लोगों को लगती है बिकॉज उनके हसद का लेवल या उनकी नज़र आमतौर पर उनको एक्सपीरियंस से पता होता है कि मैंने जिसको देखा है ना कुछ टाइम के लिए उसको नज़र लगी है. उनके लिए तो लाजिम है, फिर उन पर फ़र्ज़ है कि वो अल्लाह मुबारक या अल्लाह का जिक्र करें. हर मुसलमान को ब्रो मैं समझता हूं हर कि ना मुसलमान ये को वैसे करना चाहिए. कुछ भी लगे ना अच्छा, अल्लाह मुबारक, you know. एक इंसिडेंट ना बड़ा सरप्राइजिंग है, सुभान अल्लाह. वो जो हम किसी बीमार को देखते हैं तो हम क्या कहते हैं, ला बअस तहूरुन इंशाअल्लाह, कि आप ठीक हो जाएंगे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से, राइट. ये दरअसल एक हदीस है कि एक शेख है, यानी बुज़ुर्ग एक बंदे थे, वो आए रसूलुल्लाह के पास, काफ़ी बीमार थे. तो अल्लाह के नबी ने ही उनको कहा था कि ला बअस तहूरुन इंशाअल्लाह, कि कोई बात नहीं इंशाअल्लाह ये बीमारी चली जाएगी, आप दोबारा सेहतयाब हो जाएंगे. तो उस बुज़ुर्ग ने क्या कहा, कहते हैं कि नहीं, ये वो बुखार है जो बूढ़े का सर उबालेगा, मीनिंग बुखार से यानी गर्म हो जाता है बंदा, और ये बुखार बूढ़े को कब्र तक ले के चला जाएगा. तो रसूलुल्लाह ने क्या कहा, फ़नअम इज़न, अगर ऐसे है तो फिर ऐसे ही होगा.
اور پھر یہ بندہ کچھ عرصے بعد واقعی فوت ہو جاتا ہے. تو اس میں یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اپنی زبان سے جب بھی کوئی بات کریں تو اچھے الفاظ نکالیں, وہ پکڑے جاتے ہیں. آج کل بڑا کانسیپٹ یہ چلتا ہے کہ سیلف فلفلنگ پروفیسی, یعنی آپ نے کوئی نیگیٹو سوچ رہے ہوتے ہیں, سوچتے 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 آپ کے ساتھ اصل میں وہی ہو جاتا ہے, پھر آپ کہتے ہیں ہاں دیکھا میں کہتا تھا یہ. اٹس سائیکولوجیکل ایز ویل. اور یہ ہے کہ اللہ عالم, جیسے ہم نے کہا نا کہ میٹا فزکس ہے, تو اس حوالے سے ہم نے کرنا کیا ہے کہ آلویز بی ہوپ فل. انشاءاللہ اپنی پروٹیکشن آپ کرتے رہیں, اور کبھی بھی کوئی ایسی بات نہ کہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہو. جیسے وہ آتا ہے نا کہ انا عند ظن عبدی بی, کہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے آپ اچھا گمان رکھیں. جنرلی بھی ویسے بھی اپنی لائف میں لوگوں کے بارے میں نا یہ پازیٹیو مائنڈ سیٹ رہنا, خیر کی امید رکھنا, جو ہم نے بلکہ شروع میں کی تھی ہوپ کی جو بات کی تھی, وہ یہی ہے کہ جب آپ کا جنرل آؤٹ لک ٹورڈز لائف ایسا رہتا ہے نا, تو فرام اے سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو آپ ویسے بھی تسلی میں, ٹینشن فری اور اسٹریس فری رہتے ہیں. اور جو چانسز آر کہ وہ جو آپ کے ارد گرد لوگ ہیں وہ بھی ایسے ہی رہیں گے, اور آپ کی الحمدللہ لائف انشاءاللہ. اور پھر یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن کے ساتھ جاتے ہیں, آپ جس طرح سوچ رہے ہوتے ہیں, خیر کی چیز سوچ رہے ہیں, اچھی چیزیں سوچ رہے ہیں, تو انشاءاللہ ویسے ہوگا. 100% نہیں, تھنگز ول اسٹل گو رانگ, بٹ بیکاز اف یو آر اے پازیٹیو پرسن اور آپ چیزوں کو پازیٹیو طریقے سے دیکھنے کی کوشش کریں, تو یو ول بی ایبل ٹو ڈیل ود دوز پرابلمز ان اے گڈ وے ایز ویل. اور حاسد جو ہے نا سب سے پہلے اپنے آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے. حاسد جو کوڑ کوڑ کے مر رہا ہوتا ہے نا, سب سے پہلا حاسد جس کو جلاتا ہے نا وہ اس کا اپنا سیلف ہوتا ہے. تو اس پوڈ کاسٹ اس میں نا آپ ایک چیز ضرور آڈینس کو یہ بھی بتائیے گا کہ ہمارے ہاں فار ایگزامپل نظر بد سے بچنے کی جو تدابیر جو لوگ کرتے ہیں, یعنی لٹکا لینا اور باندھ لینا, یہ بھی تھوڑا سا پلیز آپ وہ بھی کرتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا. تو اس میں اگر ہم اس کو سمرائز کریں اور ریپ اپ کرتے ہیں پوڈ کاسٹ کو, ہم نے بات کی کہ اپنے دل پہ کام کریں, اپنے دل پہ بڑا اسٹرکٹ چیک رکھیں. اگر تو آپ کے دل میں کوئی ایسی فیلنگ آ رہی ہے, اگلے بھائی کے لیے دعا کریں, ٹھیک ہے, اس کے لیے سب کو برکت کی دعا کریں. آپ کا دل خیر والا ہونا چاہیے, لوگوں کی بھلائی والا سوچنا ہونا چاہیے, لوگوں کو معاف کرنے والا بنے, لوگوں کو معاف کرنے والا ہونا چاہیے. دوسری چیز, اپنی پروٹیکشن کے بارے میں بڑے کانشیس رہیں. کچھ نہیں پتا وین ٹیبلز ول ٹرن. میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں, فیملیز برو میرے پاس آئی ہیں, میں 100% نہیں کہہ سکتا کہ ان کو نظر لگی ہے, بٹ میں 99% کہہ سکتا ہوں کہ ان نے جو کام کیے نا, کہ ان کی بچی نے ٹاپ کیا, ان کی شادی, بیٹا یہ تو بیٹا میرا یعنی سپر اسٹار تھا, رشتہ سب سے اچھا ہوا, مارکس سب سے اچھا ہے, سی ایس ایس نے وہ کر لیا, اچانک سے اس کو یہ ہو گیا ہے. اور اس کی اتنی پروپگیشن ہوتی تھی فیملی میں, ہر کسی کو میرا بیٹا تو ماشاء اللہ اس کی سی ایس ایس بھی کلیئر ہو گیا, سب کچھ. اپنی کامیابیاں سب کو نہ شیئر کریں, اپنی کامیابیاں ایون اچھا خواب بھی آئے تو اپنے قریبی لوگوں سے شیئر کریں. تو ڈونٹ شیئر یور سکسیز ود ایوری بڈی, ناٹ ایوری بڈی لوز یو. اسپیشلی دوسرا یہ ایک اور ہے کہ ہمارے یہاں یہ بڑا مزہ ہے کہ ہم نے جو تعریف ہوتی ہے وہ اس میں اتنا وہ ایگزیجریشن کر دیتے ہیں, تو اگر شاید نام لگنی ہو تو شاید لگی جائے کی اتنی سی اچیومنٹ اس کو کہہ دیا اس نے, وہ کہے گا ماں میں تو ایسا تھا بھی نہیں, پھر بھی نظر لگ گئی مجھے, جو میں تھا نہیں, اگر وہ ہوتا نظر لگتی تو سمجھ لگتی. میں ویسے ہی ایوریج, آپ نے مجھے بلو ایوریج کر دیا. مجھے جو ٹیک ہوم ایک بڑی چیز لگی ہے نا امپورٹنٹ, وہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا نا کہ جو جس قسم کی جس لیول پہ ہم پروپگیشن کر رہے ہیں اپنی لائف اسٹائل کی, تو ہمیں جو بھی دیکھنے والے بھی لوگ ہیں ان کو یہ ہونا چاہیے, اینڈ می مائی سیلف فرسٹ اینڈ فارموسٹ, کہ زندگی میں جو بھی مسائل ہم فیس کر رہے ہیں, ہو نوز کہ وہ نظر کی وجہ سے آ رہے ہیں, یو نو, مطلب جس قسم کی ہم پروپگیشن کر رہے ہیں اتنے ہی چانسز زیادہ ہیں کہ لوگ نظروں میں مبتلا ہیں, اور لوگوں کو جو مسئلے مسائل زندگی میں ڈیلی پیش آ رہے ہوتے ہوں گے, بی اٹ ریلیٹڈ ٹو یور فزیکل ویل بینگ اور اسپریچول ویل بینگ, یا آپ کی مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں آپ کی لائف میں, ممکن ہے کہ وہ اسی وجہ سے ہوں کیونکہ آپ حفاظت کے اذکار نہیں کر رہے ہیں اور پروپیگیشن بہت زیادہ. اور میں نے جیسے الویدا نے بات کی تھی نا کہ برو میں نے دیکھا جن کے پاس ہوتا ہے نا بہت, وہ چھپاتے ہیں, جن کے پاس نہیں ہوتا نا وہ دکھاتے ہیں, یا وہ ٹون ڈاؤن رہتے ہیں, وہ اتنا وہ پھونپا نہیں ہوتے. برو ایون مطلب سبحان اللہ میں بتاؤں, ہمارے یہ ڈیز میں جب ہمارے پاس ہزاروں روپے مشکل سے ہوتے تھے, ہم ایسے بہیو کرتے کہ ہمارے پاس کچھ ہے, لیکن جب اللہ تعالیٰ نے کچھ دیا تو ہم چھپاتے ہیں اس کو کہ یار نہ پتہ چلے کسی کو, کسی کو ہماری ورڈس پتہ ہی نہ ہو. تو یہ ایک سکسیزفل مائنڈ سیٹ ہے. اللہ کے نبی نے بھی کہا کہ اپنے معاملات کو اختتام پہنچاؤ سیکریسی کے ذریعے. مسئلہ ہمارے معاشرے کا یہ ہے کہ جو اللہ کے نبی نے پروٹیکشن کے طریقے بتائے وہ تو ہم کرتے نہیں ہیں, اور جو اللہ کے نبی نے طریقے نہیں بتائے وہ سارے ہم کرتے ہیں. وہ پیسے یہاں باندھ لینا, تعویذ لٹکا لینا, ٹکا کالا ٹکا لگا دینا,
कड़ा भी पहन लेते हैं कुछ लोग। कड़ा कुछ लोग पहन लेते ब्रो हैं। जिम में लड़के ना आए, उनकी मुझे बाय नजर ना आए तो मुझे कैसे पता चलेगा उन्होंने यहाँ पर भी बांधा होता है कुछ, अब अल्लाह वाले वो क्या होता है, धागे भी होते हैं, अजीब धागे कलर के होते भी हैं और होते ब्लैक वो एक स्क्वायर टाइप वो क्या होता है। नहीं तो वो ऐसे करते थे, टूट नहीं जाता फिर वो। शेख इतने ज्यादा बड़े नहीं होते उनके अनफॉर्चुनेटली। अच्छा दूसरी बात ये है कि लोग झाड़ू फेरते हैं, पता है आपको, लोग जिसमें झाड़ू फेरते हैं, और सुभान अल्लाह एक शख्स 70 लाख की गाड़ी लिए, करोड़ की गाड़ी लिए, अब तो गाड़ी बहुत महंगी हो गई है, काला काला कपड़ा लटका दिया गाड़ी के पीछे, जूता लटका दिया अपने चेहरे मुबारक के साथ, जूता मुबारक भी लटका दिया कि नजर बद से बचाएगी, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। यानी अल्लाह, या घर में हर्बल जलाना के नजर बद से बचेंगे। अगर आप हर्बल जलाते हैं घर में बैक्टीरिया को मारने के लिए, डिसइंफेक्टेंट एज अ मसला नहीं है, लेकिन इस नीयत से कि ये नजर को दूर करेगा तो फिर दिस इज रॉन्ग। ऐसे बहुत सारी लोगों चीजें को हैं, लग रहा होता है कि इससे धुआं कभी शुआं निकलेगा अंडे- तो नजर पहुंच नहीं सकेगी, नजर कंफ्यूज हो जाएगी धुएं की वजह से ना, कहीं और जा रहा था और सीधा खिड़की से बाहर निकल गई उधर से। नजर डिफ्लेक्ट हो जाएगी, और जो मारा होगा ना उसी को घुमा देगी नजर, बूमरैंग बन जाएगी नजर। वो दीवार को लग के शीशे से लगते लगते वापस आ गया। ये ख्याल से वो किसी साउथ इंडियन मूवी में तो हो सकता है। अच्छा दूसरी बात ये कि वैसे ना इसका फ्लिप साइड ऑफ द कॉइन ये भी है कि डोंट बी पैरानॉइड अबाउट एवरीथिंग, ठीक है, अपने बेसिक अज़कार करें, अल्लाह से मदद मांगें, ये मत सोचें कि हर चीज़ नज़र है प्लीज़। और ये ना वल्लाह ये बड़ा एक गलत कॉन्सेप्ट है लोगों में कि जिसमें ना, और फिर लोगों के पास जाते हैं डिपेंडेंसी ऑन पीपल कि शेख नज़र लगे फला। अल्लाह ने आपको इंडिपेंडेंट मखलूक बनाया है, आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, एंड डोंट फॉलो सुपरस्टिशंस। जो हो गया आप इंशाल्लाह अल्लाह से उसकी इलाज कराएं, पनाह मांगें। और अभी भी जैसे हमने बात की थी ना शुरू में, अगर नहीं पता किसकी नज़र लगी है और आपको सिम्टम्स भी सारे हैं, फॉर एग्जांपल, अच्छा अनयूजुअल आंखों से आंसू बहना, स्पेशली व्हेन यू स्टार्ट प्रेइंग, आंखों से आंसू बहना शुरू कर देना, अनयूजुअल तरीके से उबासी आना। एक तो होता है ना कि सुस्ती वैसे उबासी आती है कभी नमाज में, वो अलग चीज़ है, लेकिन यू सी अ क्लियर डिफरेंस व्हेनेवर यू स्टार्ट नमाज, आपको बहुत ज़्यादा उबासी आने शुरू हो गई हैं। तो आप क्या करें, या तो किसी नेक बंदे के वज़ू का पानी अपने ऊपर डाल लें, और अज़कार की पाबंदी करें, फलक नास कसर से, वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, ये फलक नास कसर से पढ़ें। एंड इफ़ यू स्टार्ट प्रेइंग 5 नमाज़ें, क्या अगर 5 नमाज़ें नहीं है ना, फिर जितने मर्जी अज़कार करते रहें कोई फ़ायदा नहीं है। 5 नमाज़ें पूरी हैं, अगर आप अज़कार कर रहे हैं और आप अपने पे सूरह फातिहा का दम, अच्छा सूरह फातिहा का 7 टाइम्स पढ़ना तो सुन्नत से और हदीस साबित है, मुजर्रब यानी एक एक्सपीरियंशियल चीज़ ये है, साबित नहीं है सुन्नत से, बट ओवर द पास्ट लोगों ने किया कि सूरह फातिहा को ना ज़्यादा पढ़ना, कुछ उलमा ने कहा है कि 11 टाइम्स और 13 टाइम्स और 21 टाइम्स और 41 टाइम्स आइडियली अपने आप पे पढ़ें। और ये मैं नहीं कह रहा सुन्नत को हदीस साबित है, बट कसरत से पढ़ें, जितनी दफ़ा पढ़ें, और अपने पे दम करें, वल्लाहि दिस विल डू मिरेकल्स। मैंने एक पेशेंट पे ये किया था जो बड़े मुश्किल से गुजर रहे थे, और मैंने सूरह फातिहा पढ़ के उनको जब दम किया ना, तो उन्होंने चीख मारी और उन्होंने कहा कि कुछ हुआ मेरे साथ, ऐसे एज समथिंग लेफ्ट मी। जी ब्रो वल्लाहि दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। तो ये काम करें इंशाल्लाह। ये प्लीज़ सुपरस्टिशंस में, धागों में बिलीव ना करें, काली बिल्ली रास्ता क्रॉस कर गई, और इन चीज़ों में से दूर रहें इंशाल्लाह ताला। स्पेशली मैंने अच्छे अच्छे घरों में देखा ब्रो, ये टर्किश ब्लू आई नहीं होती, जी वो एग्जैक्टली ब्लू आई जो होती है, इसके तो कीरिंग्स भी अभी लोग जैसे जो है ना कीरिंग्स वो भी आती लेके है कि ये लटका नजर के बद से बचाती है। ला इलाहा इल्लल्लाह। वो लोग डोर एंट्रेंसेस पे लगाते हैं कि जी बाहर से ही नजर रुक जाए। लोग बेल लगाते हैं, वो राय लगा देते हैं। उससे बेहतर तो है कि वो शीशा एक लगा दें जिसमें अपनी शक्ल नजर आए, वो ज़्यादा डिफ्लेक्ट करेगा ना। लेकिन लॉजिकल बात तो ये है ना कि Logical नजर तो लगे ये और है, वापस जैसे- लगे आ जाए और बंदा मुड़ के घर से बाहर। अलवी शक्ल के मूड में ब्रो, ये सीरियस बंदा नहीं है, ये जो है ना, ये उस टाइम से लग रहा है फिर क्या नंदा फिर क्या आ रही है, ये अभी भी धुएं में ही है यार। में ही है, नजर मुड़ रही है, नजर जो है ना वो घूम रही है, उसी बंदे को लग रही है। ब्रो इसने बहुत जो है ना स्टेज ड्रामा देखे हैं, मैं आपको बता यार वो स्मोक स्टार्ट हो गई ब्रो। वो ये नजर होगी ना, अल्लाह नजरों से बात जोड़ना अभी लगेगी तो जल्दी से मैं धुएं में चला जाऊंगा।